اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم عجل ولیک الفرج برحمتک یا ارحم الراحمین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ بضعۃ منی ہی نور عینی وہی ثمرۃ فؤادی وہی روحی التی بین جنبی وہی الحوراء الانسیہ متی قامت فی محرابها بین یدی ربها جل جلالہ ظہر نورها لملائکۃ السماء کما یظہر نور الکواکب لأہل السماء۔ رسالت مآب اپنی بیٹی کے لیے فرماتے ہیں، فاطمہ میرا حصہ ہے، فاطمہ میرے آنکھوں کا نور ہے، میری آنکھوں کی روشنی ہے، فاطمہ میرے دل کی ٹھنڈک ہے، میرے دل کی تسکین ہے، فاطمہ میرے اندر پائی جانے والی میری روح ہے، فاطمہ حورائے انسیہ ہے۔ جب اللہ کی بارگاہ میں محراب میں کھڑی ہوتی ہیں تو ان کا نور اہل آسمان کے لیے اس طرح روشن ہوتا ہے جس طرح ستاروں کا نور زمین والوں کے لیے منور ہوتا ہے۔ یہ جناب سیدہ کا تعارف ہے جو رسالت مآب کروا کے گئے ہیں۔ کہیں پہ فرماتے ہیں من آذاہا فقد آذانی، جس نے میری بیٹی کو اذیت دی وہ یہ سمجھے اس نے مجھے اذیت دی۔ کہیں پہ فرماتے ہیں من اغضبہا فقد اغضبنی، جس نے میری بیٹی کو غضبناک کیا وہ یہ سمجھے اس نے مجھ رسول کو غضبناک کیا۔ ایسے میں اگر اسی بیٹی کے دروازے پر آ کر کچھ لوگ دھمکیاں دینا شروع کر دیں تو یہ دھمکی پھر رسول کی بیٹی کو نہیں ہوگی، یہ دھمکی رسول اللہ کو سمجھی جائے گی۔ سامعین گرامی، ہم نے بہت عرصہ تک ضبط رکھا، بہت عرصہ تک صبر کیا، اپنے دل پہ پتھر رکھ کر ان چیزوں کو برداشت کرتے رہے، لیکن کچھ لوگوں نے ہمیں مجبور کر دیا کہ ہم ان ابحاث میں ضرور اتریں اور ان ابحاث پہ آ کے ضرور ان موضوعات پہ گفتگو کریں۔ اس وقت ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بالخصوص جو جناب سیدہ کے عنوان سے حرہ سرائی کی ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ جھوٹ ہے کہ بی بی کے گھر پہ کوئی آ کے حملہ آور ہوا، بی بی کے گھر کو جلایا گیا۔ ہم انشاءاللہ اس حرہ سرائی کا بھرپور جواب دیں گے، اب چونکہ ہمارا حق محفوظ ہے تو اس لیے ہم اس سلسلے میں آج پہلا جواب آپ کی خدمت میں ناظرین اور سامعین کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور ہم اس جواب کو انشاءاللہ چند حصوں میں تقسیم کریں گے، اس لیے کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف آ کے کوئی ایک آدھی روایت پیش کرے اور اس کو رد کر کے اپنے گمان کے مطابق چلا جائے اور وہ کہے کہ میں نے بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ اس لیے کہ جناب سیدہ کو پہلے دھمکیاں دی گئیں، جناب سیدہ کے گھر کو اس کے بعد جلایا گیا، جناب سیدہ کے بیٹے محسن کو شہید کیا گیا۔ ہم کس طریقے سے ان چیزوں کو بھول جائیں، ہم کس طریقے سے جناب سیدہ کی مظلومیت بیان نہ کریں، ہم کیوں جناب سیدہ کی اس مظلومیت سے ہاتھ اٹھا لیں اور کیوں چپ کر کے کسی مولوی صاحب کی خوشنودی کی خاطر بیٹھ جائیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ممکن نہیں ہے ہمارے لیے۔ اس لیے پہلے حصے میں آج کی جو گفتگو ہے وہ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ یہ پیش کریں گے کہ جناب سیدہ کے گھر پہ آ کے، دروازے پہ آ کے کون لوگ تھے جنہوں نے دھمکیاں دی ہیں۔ اگلے جواب میں ہم انشاءاللہ آپ کو یہ بتائیں گے کون لوگ تھے جنہوں نے جناب سیدہ کے گھر کو جلایا اور آگ لگائی اس دروازے پر، جس دروازے پر رسول اللہ آیت تطہیر پڑھتے تھے، جس دروازے پر ملائکۃ اللہ آ کر اجازت لیتے تھے۔ اگلے مرحلے میں ہم آپ کی خدمت میں یہ پیش کریں گے کہ جناب سیدہ کے بیٹے کو کیسے مارا گیا، کیسے شہید کیا گیا، امیر المومنین کی گردن میں رسی کیسے ڈالی گئی اور جناب سیدہ کی شہادت کیسے ہوئی۔
یعنی ہمارے اس جواب کے 3 مراحل ہوں گے، اور پہلا مرحلہ آج آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں کہ مختومہ کے گھر کے دروازے پر آ کر کچھ لوگ آئے، انہوں نے آ کر بی بی کے گھر کو جلانے کی دھمکی دی۔ یہ دھمکی کس نے دی ہے، یہ کس کی کتابوں سے ثابت ہے؟ ہم صرف کتابوں کی عبارتیں نہیں، آج ہم انشاءاللہ قواعد کی روح سے جو ہمارے اہل سنت علماء نے، ہمارے بھائیوں کے علماء نے جو قواعد علم الحدیث اور علم الدرائد اور علم الرجال کے تحت بیان کیے ہیں، ہم ان کے تحت یہ ثابت کریں گے کہ جناب سیدہ کے گھر کو جلانے کی دھمکی دی گئی۔ اس سلسلے میں پہلی چند روایات آپ کی خدمت میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں پہلی روایت آپ کی خدمت میں ایک روایت ہے جو کہ علامہ ابن ابی شیبہ نے اپنی کتاب المصنف اس کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے، اور اس کی سند کچھ یوں ہے، اور اس کا متن بھی کچھ آپ کی خدمت میں ہم پیش کر دیتے ہیں۔ اخرج ابن ابی شیبہ فی مصنفہ بسندہ عن محمد ابن بشر عن عبید اللہ ابن عمر عن زید ابن اسلم عن ابیہ اسلم قال حين بوجع لأبي بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان علي والزبير يدخلان على فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشاورونها ويرتجعون في أمرهم، فلما بلغ ذلك عمر بن الخطاب خرج حتى دخل على فاطمة فقال يا بنت رسول الله والله ما من أحد أحب إلينا من أبيك وما من أحد أحب إلينا من بعد أبيك منك، وأيم الله ما ذاك بمانعي إن اجتمع هؤلاء النفر أن آمر بهم أن يحرق عليهم البيت۔ قال فلما خرج عمر جاءها فقالت تعلمون أن عمر قد جاءني وقد حلف بالله لئن عدتم ليحرقن عليكم البيت۔ سامعین گرامی، پہلے اس کا ترجمہ سن لیں اور اس کے بعد اگلی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ روایت ابن ابی شیبہ نے نقل کی ہے اپنی سند کے ساتھ کہ محمد ابن بشر یہ روایت انہوں نے ان سے بیان کی، وہ کہتے ہیں مجھ سے عبید اللہ ابن عمر نے اس روایت کو نقل کیا، وہ کہتے ہیں مجھ سے زید بن اسلم نے اس روایت کو نقل کیا۔ زید بن اسلم کہتے ہیں مجھ سے میرے بابا اسلم کرشی ادوی نے اس روایت کو نقل کیا۔ کیا کہ جب حضرت ابو بکر کی رسالت مآب کی رحلت کے بعد ان کی بیعت کی جا رہی تھی اور بیعت کی گئی تو حضرت علی علیہ السلام نے حضرت زبیر یہ جناب سیدہ کے گھر میں آتے تھے، وہاں پہ مشاورت کرتے تھے۔ جب اس چیز کی خبر حضرت عمر بن خطاب کو ملی، یہ روایت کے اندر الفاظ ہے اور نام بھی وہاں پہ موجود ہے جیسا کہ عربی متن میں نے پڑھا اور آپ نے سنا ہے۔ جب ان کو خبر پہنچی داخل علی فاطمہ تو وہ جناب سیدہ کے دروازے پر آئے، فقال یا بنت رسول اللہ، مجھے آپ کے بابا سے بڑھ کر کوئی چیز عزیز نہیں، مجھے آپ سے بڑھ کر آپ کے بابا کے بعد کوئی چیز عزیز نہیں، وَأَيْمُ اللَّهِ مَا ذَاكَ بِمَانِعِي، لیکن مجھے اللہ کی قسم اس چیز میں مجھے کوئی چیز پھر مانے نہیں ہوں گی، ان اجتمع هؤلاء النفر ان آمر بهم ان يحرق عليهم البيت، کہ اگر یہ افراد یہ نفر دوبارہ آپ کے گھر میں جمع ہوئے اور انہوں نے اس طرح سے مشاورت کی تو مجھے کوئی اس چیز میں مانے نہیں ہے کہ میں آپ کے گھر کو تمہارے اوپر جلا کے راکھ کر دوں۔ فلما خرج عمر جاءها، جب حضرت عمر بن خطاب چلے گئے جناب سیدہ انہی کے پاس آئی، فقالت تعلمون ان عمر قد جاءنی، کیا تم جانتے ہو کہ ابھی عمر بن خطاب یہاں پہ آئے، فقد حلف باللہ لئن عدتم لیحرقن علیکم البیت، تو انہوں نے اللہ کی قسم کھائی ہے، حلفن انہوں نے کہا ہے، عمر بن خطاب نے حلفن کہا ہے کہ اگر یہ دوبارہ اکٹھے ہوئے تو میں ان کے اوپر ان کے اس گھر کو جلا کے راکھ کر دوں گا۔ سامعین گرامی، یہ اس کا متن ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے، یہ اس کی سند ہے۔ اب ہم اس کے راویوں کی توثیق آپ کی خدمت میں اہل سنت کی کتب سے سب سے پہلے پیش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے راوی ہیں محمد ابن بشر۔ ظاہر ہے ابن ابی شیبہ پر
کی توثیق پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ حدیث میں بہت بڑا نام ہے، اہل سنت میں کہ مشاہیر میں سے ہے، ائمۃ الاعلام میں سے ہے، اس میں ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد محمد بن بشر یہ روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے عبید اللہ ابن عمر نے روایت دی۔ محمد بن بشر کی ذرا حیثیت علم الرجال کی روح سے سن لیں۔ اس کے لیے اہل سنت کی بڑی کتب کے اندر یہ موجود ہے کہ یحییٰ ابن معین نے قد وثقہ، ان کو ثقہ کہا ہے۔ ابو داؤد نے تہذیب الکمال جلد نمبر 24 اور تذکرۃ الحفاظ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 322 کے اندر محمد بن بشر بن فرافسہ بن المختار العبدی، یہ ان کا پورا نام، پورے خاندان کا نام یہاں پہ درج ہے کہ ان کو ثقہ کہا ہے۔ امام نسائی نے الجرح والتعدیل علامہ الباجی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 673 کے اندر امام نسائی نے ان کی توثیق پیش کی ہے۔ ابن حبان نے مشاہیر علماء الامصار صفحہ نمبر 273 کے اندر محمد بن بشر بن فرافزہ ابن المختار ابن العبدی ان کی توثیق پیش کی ہے۔ اور اس کے علاوہ تقریب التہذیب جلد نمبر 1 کے اندر صفحہ نمبر 469 میں علامہ ابن حجر اسقلانی نے محمد بن بشر بن فرافسہ بن المختار العبدی کی توثیق، اس کو ثقہ کہا ہے۔ یعنی ایسا راوی نہیں ہے کہ جو ضعیف ہو، یعنی یہ ہم مختصر اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں کہ یہ اہل سنت کی کتب ہیں اور یہ بڑے بڑے نام ہیں۔ امام ابو داؤد جنہوں نے سنن ابی داؤد لکھی، انہوں نے اس کو ثقہ کہا۔ امام نسائی جن کی سنن نسائی ہے، حدیث کی کتاب ہے، انہوں نے اس کے راوی کو ثقہ لکھا۔ اس کے بعد ابن حبان نے مشاہیر علماء الامصار، اس کے اندر اس کو انہوں نے ثقہ لکھا۔ ابن حجر اسقلانی چھپا نام نہیں ہے، چھوٹا نام نہیں ہے، اہل سنت کے علماء میں انہوں نے تقریب التہذیب کے اندر ان کو ثقہ کہا۔ اور سامعین گرامی، پھر صرف اتنا نہیں ہے کہ ان علماء نے ان کو ثقہ کہا، بلکہ امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری کے اندر ان سے روایات نقل کی ہیں۔ یہ میں جو کہہ رہا ہوں یہ آن دا ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر، جب صحیح بخاری کے لیے تو آپ کا نظریہ یہ ہے، اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ اس کی تمام روایات صحیح ہیں، تو اسی صحیح بخاری کے اندر ان سے روایات نقل کی گئی۔ پھر امام مسلم نے صحیح مسلم کے اندر ان سے روایات لی ہیں، اور صحیح مسلم صحیح بخاری کی پائے کی کتاب ہے وہ، جیسی یعنی جس طرح صحیح بخاری کے اندر پائی جانے والی تمام روایات اہل سنت کے نظریے کے مطابق صحیح ہیں، اسی طرح صحیح مسلم کے اندر بھی صحیح روایات ہیں۔ اسی طرح امام ابو داؤد نے سنن ابی داؤد کے اندر اس راوی سے روایات کو نقل کیا ہے۔ پھر امام ترمذی نے سنن ترمذی کے اندر، امام نسائی نے سنن نسائی کے اندر، ابن ماجہ نے سنن ابن ماجہ کے اندر اس راوی سے روایات کو لیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو امام بخاری جس کو صحیح سمجھتے ہیں اور کوئی اور اس پہ جر کرے تو وہ قابل قبول نہیں ہوں گی۔ اس کے بعد عبید اللہ ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن خطاب، یہ حضرت عمر کے پوتو سے نیچے پڑپوتو میں جا کے آتے ہیں کہ عبداللہ بن عبید اللہ ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن خطاب، یہ انہوں نے ان سے روایت کی تھی محمد بن بشر نے کہ مجھ سے عبید اللہ ابن عمر نے، عبید اللہ ابن عمر جن کا پورا نام میں شجرہ نسب بیان کر چکا ہوں، ان کو آیا یہ ثقہ راوی ہے یا یہ ضعیف راوی ہے؟ تو اس کے لیے اجمالاً آپ کی خدمت میں پیش ہے کہ علامہ عجلی نے معرفت الثقات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 113 کے اندر ان کی توثیق پیش کی ہے۔ ابو زرعہ اور ابو حاتم نے الجرح والتعدیل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 990 صفحہ نمبر 991 کے اندر عبید اللہ ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن خطاب کی توثیق، اس کو ثقہ لکھا ہے۔ اسی طرح علامہ ذہبی نے الکاشف کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 685 میں اس کو ثقہ لکھا ہے۔ اور تذکرۃ الحفاظ کے اندر بھی علامہ ذہبی نے ان کا تذکرہ کیا اور وہاں بھی ان کی وثاقت ہی پیش کی ہے۔ اور یہاں تو یہ تو ان کی وثاقت ان علماء جو علماء اہل سنت میں پہاڑ جیسا نام ہے، ان کی زبانی اور ان کی کتب سے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اس کے علاوہ جس طرح
پہلے راوی محمد بن بشر سے امام بخاری نے روایات نقل کی ہیں، اسی طرح عبید اللہ بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن خطاب، ان سے بھی امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر روایات کو لیا ہے، امام مسلم نے صحیح مسلم کے اندر ان روایات کو لیا ہے، اور آپ کی یہ وہ کتب ہیں جن کے اندر آپ کے نظریے کے مطابق کوئی ضعیف روایت کوئی نہیں، اس کے جب ظاہر ہے روایات صحیح تب ہوں گی جب راوی صحیح ہوں گے، تو ان کے نزدیک یہ راوی سکہ ہے، انہوں نے سکہ سمجھ کر ان کو لیا ہے۔ امام ابو داؤد نے سنن ابی داؤد کے اندر، امام ترمذی نے سنن ترمذی کے اندر، امام نسائی نے سنن نسائی کے اندر ان سے روایات کو نقل کیا ہے اور لیا ہے، اور ان روایات کو قبول کیا ہے۔ اس کے بعد تیسرے راوی ہیں زید بن اسلم الکرشی العدوی، یہ جن سے عبید اللہ بن عمر کہتے ہیں مجھ سے زید بن اسلم نے بیان کیا، اور زید بن اسلم آیا ان کی توثیق ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کے لیے امام احمد بن حنبل العلل و معرفت الرجال جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 409 کے اندر قد وثقہ احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل نے ان کو ثقہ کہا ہے۔ ابو زرعہ، ابو حاتم اور امام نسائی نے جو توثیق پیش کی ان کو ثقہ کہا۔ یہ علامہ مزی نے تہذیب الکمال جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 12 کے اندر یہ جملے نقل کیے ہیں کہ امام نسائی نے، ابو زرعہ نے، ابو حاتم نے اس راوی کو یعنی زید بن اسلم کو ثقہ کہا ہے۔ ابن حبان نے اپنی کتاب جو الثقات لکھی ہے، یعنی ایسے راوی جو ثقہ ہیں، اس کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 246 کے اندر زید بن اسلم الکرشی العدوی کو ثقہ لکھا ہے۔ اب جہاں پہ یہ تو وہ علماء ہیں جنہوں نے ان کو ثقہ، اس کے علاوہ باقی کتب کے اندر بھی ان کی توثیق موجود ہے، لیکن اب آ جائیں کہ ان کی روایات زید بن اسلم سے کس کس محدث نے اور کس کس آپ کے حدیث کے امام نے کون سی کتب کے اندر لی ہے، تو یہاں پر بھی امام بخاری پیچھے نہیں رہے۔ امام بخاری نے زید بن اسلم سے اپنی صحیح بخاری کے اندر روایات کو لیا ہے۔ اسی طرح امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم کے اندر، امام ابو داؤد نے اپنی صحیح سنن ابی داؤد کے اندر، امام ترمذی نے سنن ترمذی کے اندر، امام نسائی اور ابن ماجہ یعنی پوری صحیح ستہ کے اندر، صحیح بخاری سے لے کر اب سنن ابن ماجہ تک، ان تمام کتب احادیث کے اندر آپ کے حدیث کے ائمہ نے اس کی حدیث کو نقل کیا ہے اور اس سے روایات کو لیا ہے۔ یہ تیسرے راوی ہیں، اجمال کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کر دیے۔ چوتھے راوی ہیں خود اسلم کرشی العدوی۔ اس کے لیے ایک تو توثیق ان کی اپنی جگہ پر موجود ہے، یعنی جس طرح ابن حبان نے الثقات جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 45 کے اندر ان کو ثقہ کہا ہے۔ علامہ مزی نے تہذیب الکمال جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 529 کے اندر ان کو ثقہ کہا ہے۔ علامہ ذہبی نے سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 98 کے اندر انہی کو ثقہ کہا ہے۔ ابن حجر نے تقریب التہذیب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 89 اور علامہ ابن حجر، علامہ ابن حجر اسقلانی نے تہذیب التہذیب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 233 کے اندر ان کی توثیق پیش کی ہے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ثقہ کہا۔ اب یہ ثقہ کیوں نہیں کہیں گے؟ اس لیے کہ آپ کے بہت سے علماء نے اسلم کرشی عدوی کو صحابہ میں شمار کیا ہے۔ اگرچہ اس پر ایک اشکال آئے گا، میں ابھی چند لمحوں کے بعد اس روایت پر جو اشکال وارد ہونے والا ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور اس کا حل بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ سامعین گرامی، اس کے بعد وہ لوگ جنہوں نے صراحت کی ہے کہ یہ آقا علیہ السلام کے صحابہ میں شامل ہیں، وہ کس طریقے سے کی ہے؟ کہتے ہیں کہ طبقات اسد الغابہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 77 کے اندر محمد بن سعد اسلم مولا عمر بن الخطاب من سبج الیمن، یعنی یمن کے قیدیوں میں تھے۔ محمد بن سعد نے لکھا کہ حضرت عمر بن خطاب کے غلاموں میں سے ایک غلام تھے اور یمن کے قیدیوں میں سے تھے۔ ادرک النبی، آقا علیہ السلام کو درک کیا اور ان کی صحبت اختیار کی۔ اسد الغابہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 77 کے اندر اس کو یہ جملے لکھے ہیں،
اور اسی طرح علامہ المزی نے اپنی کتاب اکمال، اپنی کتاب تہذیب الکمال کے اندر یہ جملے لکھے، ادرک زمان النبی، یہ اصل میں کرشی ادبی وہ راوی ہیں کہ جو نبی اکرم کے زمانے کو انہوں نے درک کیا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ نبی اکرم کے بعد پیدا ہوئے اور اس زمانے کو دیکھا کوئی نہیں اور اشکال کر دیا جائے، اعتراض کر دیا جائے کہ اصل میں کرشی ادبی جو تھے یہ تو نبی اکرم کی رحلت کے بعد پیدا ہوئے، ایک درمیان زمانہ ہے، درمیان والا راوی کوئی نہیں ہے، روایت مرسل ہے، اس لیے قابل قبول نہیں ہے. اس لیے کہ ایک اشکال اس پہ یہ کوئی اگر کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، لیکن ہم اسی کا پہلے سے ہی جواب دے کر منہ بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو سامعین گرامی، علامہ مزی نے یہاں پر ایک فصل اس میں قائم کی ہے کہ ذکرہ البرکی فی روات فصل من ادرک النبی ولم یثبت لہو عنہ روایت. اکمال تہذیب الکمال، علامہ علاء الدین، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 134 کے اندر یہ کہتے ہیں کہ اصل میں کرشی ادبی وہ کہتے ہیں کہ یہ نبی اکرم کے زمانے کو درک تو ضرور کیا ہے، لیکن آقا علیہ السلام سے براہ راست انہوں نے کوئی حدیث بیان نہیں کی، یہ ضرور ہے، لیکن زمانے کو درک کیا اور نبی اکرم کی صحبت کو اختیار کیا. پھر علامہ عینی نے عمدۃ القاری بدر الدین عینی، جنہوں نے صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے، انہوں نے عمدۃ القاری جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 134 کے اندر اسی کو بھی لکھا ہے، ادرک ایام النبی لیکن لم یذکرہ احد من الصحابہ. کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم کے ایام کو درک کیا ہے، اس زمانے کو درک کیا ہے، لیکن کسی نے ان کو صحابہ میں ان کا تذکرہ نہیں کیا. یہ جلد نمبر 14 کے اندر، یعنی نبی اکرم کے زمانے میں موجود ہیں. ابھی صرف یہ بیان سن لیں. اس کے بعد علامہ سیوطی نے طبقات الحفاظ جلد نمبر 1 کے اندر فرماتے ہیں، ادرک النبی، انہوں نے نبی اکرم کو درک کیا، ان کے زمانے کو درک کیا. ومات سنۃ 80، اور 80 ہجری میں فوت ہوئے اور 114 سال ان کی عمر تھی. یعنی اس کا مطلب یہ ہے اگر 114 سال ہے تو واقعہ جو جناب سیدہ کے گھر کے اوپر، دروازے کے اوپر جو دھمکیاں آ کر دینے کا جو واقعہ ہے وہ ہوا ہے 11 ہجری میں، اور یہ فوت ہوئے 80 ہجری میں، ان کی عمر تھی 114 سال. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت یہ واقعہ ہوا ہے اس وقت اصل میں کرشی ادبی تقریباً 34 سال کے تھے، 33 یا 34 سال ان کی عمر بنتی ہے نبی اکرم کے زمانے. اب آ جائیں تھوڑا سا کہ اس پر ایک اعتراض ہو سکتا ہے کہ یہ نبی اکرم کے صحابہ میں شامل ہے، جس طرح علامہ سیوطی نے تذکرۃ اس میں طبقات الحفاظ جلد نمبر 1 کے اندر لکھا کہ نبی اکرم کے زمانے کو آپ کو درک کیا، لیکن ان کو صحابہ میں کسی نے نام نہیں لکھا، ذکر نہیں کیا. تو لہذا اگر کوئی ابہام پیدا کرنا چاہے کہ یہ تو صحابہ میں سے نہیں ہے تو اس کی روایت قابل قبول کیسے، تو ہم ان کی خدمت میں انتہائی ادب کے ساتھ پیش کرنا چاہتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ علامہ سیوطی نے لکھا ہے، لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ آیا واقعاً انہوں نے یعنی نبی اکرم کی صحبت اختیار نہیں کی، تو اس کو ہم ثابت کرتے ہیں آپ کی کتب سے. اس میں یہ ہے کہ یہ جو حضرت اسلم میں کرشی ادوی ہیں یہ خود ایک روایت نقل کرتے ہیں، اور اس روایت کی پوری سند ہے جو ایدہ ما رواہ ابن مندہ من طریق عبد المنعم بن بشیر عن عبد الرحمن بن زید بن اسلم عن ابیہ عن جدہ انہو سافر مع النبی سفرتین. اسد الغابہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 78، اکمال تہذیب الکمال جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 134، جامع الاحادیث السیوطی جلد نمبر 32 صفحہ نمبر 472، کنز العمال جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 274. ان کے اندر یہ اہل سنت کی معتبر اور بڑی کتب ہیں، ان کے اندر یہ روایت نقل ہے، پوری سند میں نے بیان کی ہے کہ خود اسلم کہتے ہیں انہو سافر
مع النبی سفرتین کہ انہوں نے نبی اکرم کے ساتھ مل کر 2 سفر کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ظاہر ہے نبی اکرم کے ساتھ مل کر جس نے 2 سفر کیے وہ صحابی نہیں تو اور کیا ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ یمن کے قیدیوں میں سے ہے، جب یمن کے قیدیوں میں سے ہے تو یمن کے قیدی جو تھے وہ امیر المومنین مولا علی بن ابی طالب مولا کائنات کے ہاتھ پر فتح ہوا تھا۔ پورا یمن کا علاقہ، تو وہاں پر جتنے غنائم تھے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے وہاں سے اٹھائے۔ ان غنائم میں یہ اسلم کرشی ادوی بھی شامل تھے، چونکہ یہ یمن کے قیدیوں میں شامل تھے لہذا وہ بھی ان غنائم میں شامل تھے۔ تو امیر المؤمنین نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ سرکار رسالت مآب کی بارگاہ میں مکہ میں آ کر یہ سارے غنائم پیش کیے، تو ان غنائم میں اسلم کرشی ادوی بھی شامل تھے۔ اس لیے جب وہاں پہ شامل ہے تو صحبت تو وہاں پہ ثابت ہو رہی ہے، یعنی حجۃ الوداع کے موقع پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت ثابت ہو رہی ہے ان کے لیے، چونکہ یہ یمن کے قیدی، چونکہ یمن کا قیدی سب نے تسلیم کیا۔ ہاں ایک اعتراض چھوٹا سا ابہام بلکہ پیدا ہو سکتا ہے، کوئی کرنے کی کوشش کرے تو وہ بھی میں بیان کر دیتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد ان کو خریدا تھا، تو اس وقت ممکن ہے یہ وہاں پر موجود نہ ہو، تو اس خریدنے میں اور یمن کے نبی اکرم کے صحابی ہونے میں اور اس روایت کے نقل کرنے میں کوئی تعارض نہیں، کوئی تضاد نہیں، کوئی منافات نہیں، اس لیے کہ ممکن ہے کہ انہوں نے خریدا رسول اللہ کی وفات کے بعد ہو، چونکہ غلام تھے، لیکن یہ یمن کے قیدیوں میں شامل ہیں، اور یمن فتح ہوا تھا مولا کائنات امیر المومنین کے ہاتھ پر، اور مولا کائنات نے یمن کے تمام غنائم فتح نبی اکرم کی خدمت میں پیش کیے تھے حجۃ الوداع کے موقع پر۔ اس سلسلے میں اب آپ کی خدمت میں ہم یہ ابہام بھی دور کر دیتے ہیں کہ آپ کی کتب تسنن مرقات المصابیح جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 434 کے اندر یہ اسلم کرشی ادوی کو لکھا ہے کہ کہتے ہیں کہ مرسل التابعی حجت عند الجمہور، کہ تابعی کی جو مرسل روایت ہے یہ جمہور کے نزدیک حجت ہوتی ہے۔ فَكَيْفَ مُرْسَلٌ مَنْ اختلف فی صحت صحبت ہی، جس کی صحبت میں کچھ اختلاف ہے تو اس کی روایت مرسل کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی جب بہت سے علماء نے یہ لکھا ہے کہ جناب اسلم کرشی ادوی نبی اکرم کے صحابہ میں شامل ہیں اور نبی اکرم کے زمانے کو درک کیا، جیسا کہ ہم اوپر کی بات میں یہ ثابت کر چکے ہیں کہ نبی اکرم کے زمانے کو درک کیا ہے، تو ان کی روایت مرسل کیسے ہو سکتی ہے؟ اور اگر مرسل بھی کوئی مان دے تو مرسل تو تب ہوں گی جب ان کو تابعی میں شامل کریں گے، یعنی نبی اکرم کے صحابہ میں شامل نہیں، تابعین میں شامل ہیں۔ تو ایسا تابعی جس سے امام بخاری نے امام مسلم نے روایات کو نقل کیا ہے اور باقی ائمہ حدیث نے ان سے روایات کو نقل کیا ہے، تو یہ ان کی روایت کو کیسے آپ ترک کر سکتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کی کتب احادیث کے اندر اور علم الرجال کی علم الحدیث اور علم الدرایت کی جو کتب ہیں ان کے اندر یہ ہے کہ اگر تابعی ایسا تابعی ہو کہ جو مدلس نہ ہو، یعنی وہ تدلیس کرنے والا نہ ہو اور پھر مطالب کو خلط کرنے والا نہ ہو، تو بالخصوص تدلیس کرنے والا نہ ہو، تو اس کی روایت کو ایسے ہی سمجھا جائے گا کہ اس نے صحابہ کرام سے اس روایت کو سنا۔ بہرحال یہ وہ جواب ہے جو بالکل آخر پہ کسی کا منہ بند کرنے کے لیے، ورنہ اصل حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے نبی اکرم کے زمانے کو درک کیا ہے اور نبی اکرم کے زمانے میں موجود تھے، اور 2 سفر انہوں نے مل کر رسالت امام کے ساتھ مل کر کیے ہیں، اور یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کے دروازے پر آئے، اور دروازے پر آ کر انہوں نے دلانے کی دھمکیاں دی اور قسم کھائی کہ مجھے اللہ کی قسم مجھے کوئی چیز پھر رکاوٹ نہیں، اگر یہ آپ کے گھر میں داخل ہوئے تو میں ان پر اس گھر کو جلا کے راکھ کر دوں۔ مومنین کرام، یہ پہلی روایت آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس کی سلسلہ سند بھی پیش کیا ہے، کتب تسنن سے ان کی تمام راویوں کی توثیق بھی پیش کی ہے، اور یہ ثابت کیا ہے ابھی ایک روایت کے ذریعے سے کہ
حضرت کن لوگوں نے اس دروازے کو آ کے جلانے کی دھمکیاں دی تھی کہ جس دروازے پر رسول اللہ آ کر آیت تطہیر پڑھتے تھے، ملائکہ آ کر درود پڑھ کر اندر آنے کی اجازت لیتے تھے، اس دروازے کو جلانے کی دھمکیاں کس نے دی ہیں؟ نام روایت کے اندر موجود ہے، یہ کسی شیعہ کتاب نے نہیں ہے، پوری سند ہم نے بیان کر دی۔ اس پر جو ایک آدھا چھوٹا موٹا اعتراض آنا تھا وہ بھی اپنی خدمت میں پیش کر دیا کہ یہ اول تو یہ کہ یہ صحابہ میں شامل ہیں، اگر کوئی صحابی نہیں مانتا تو پھر تابعین ہیں، تابعین میں سے ہیں، لیکن تابعی بھی ایسے ہیں کہ جن نے 11 ہجری کے زمانے کو درک کیا ہے اور اس واقعے کو درک کیا ہے، لذا اس بنا پر یہاں اعتراض کا کوئی، اس بنا پر یہ حدیث صحیح السند ہے، یہ روایت مرسل نہیں بنتی، یہ صحیح السند روایت ہے، اور صحیح السند کا انکار کر کے اب آپ بتائیں، اگر آپ اس کا انکار کرتے ہیں تو پھر ہر ایک کا بھی انکار کیا جا سکتا ہے۔ اب ہم دوسری روایت اس سلسلے میں پیش کرتے ہیں کہ جناب سیدہ کے گھر پر دھمکی دی گئی گھر کو جلانے کی۔ ہم انشاءاللہ اس دھمکی کے بعد یہ ثابت کریں گے کہ یہ کام دھمکی تک نہیں رہا گیا، اگرچہ دھمکی دینا کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، یہ وہی دروازہ جس دروازے پر رسول اللہ آیت تطہیر پڑھے، جس دروازے پر ملائکہ آ کر اجازت اندر آنے کی مانگے، جس دروازے پر صحابہ کرام ایک عرصے تک رسول اللہ کی اقتداء میں آیت تطہیر نبی اکرم کے پیچھے پیچھے پڑھیں، اس دروازے پر آج چند دنوں کے اندر حالات اس طرح کے تبدیل ہوں گے کہ اس گھر کے اوپر آ کے دروازے کے اوپر آ کے دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ سامعین گرامی، اس سلسلے میں دوسری روایت ہم انصاب الاشراف علامہ بلازری نے اس روایت کو نقل کیا ہے، ہم اس کی سند پہلے پیش کرتے ہیں اور اس سند کے اوپر وارد ہونے والا اشکال وہ بھی ہم پیش کرتے ہیں، اور ہم انشاءاللہ اس اشکال کی رد بھی آپ کی خدمت میں اسی کے آگے چل کے پیش کریں گے۔ لذا پہلے سند سن لیں، حدیث سن لیں، روایت سن لیں، اس کے بعد اگلی بات آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے۔ چنانچہ اخرج البلازری من طریق المدائنی عن مسلمۃ بن محارب عن سلیمان التیمی وعن ابن عون قال ان ابا بکر ارسل الى علی یرید البیعۃ فلم یبایع فجاء عمر ومعه قبس فتلقته فاطمہ علی الباب فقالت فاطمة یا ابن الخطاب اتراک محرکا علی بابی قال نعم وذالک اقوی فیما جاء بہ ابوک۔ یہ روایت اس کی سند ہے کہ علامہ بلازری نے انصاب الاشراف کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے اس سند کے ساتھ، جو کہتے ہیں کہ میں نے مجھ سے مدائنی سے، مدائنی کون ہیں ہم انشاءاللہ جب توثیق پیش کرتے ہیں تو مدائنی کا پورا تعارف، ان کی وثاقت آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مجھ سے مدائنی نے بیان کیا، مدائنی کہتے ہیں مجھ سے مسلمہ ابن محارب نے بیان کیا، مسلمہ کہتے ہیں کہ مجھ سے سلیمان التیمی اور ابن عون نے بیان کیا، اور ابن عون کہتے ہیں اور سلیمان التیمی کہتے ہیں کہ ان ابا بکر ارسل الی علی یرید البیعۃ، کہ حضرت ابو بکر نے لوگوں کو حضرت علی علیہ السلام کی طرف بھیجا کہ وہ ان سے بیعت کا تقاضا کرنا چاہتے تھے، فلم یبایع، جنہوں نے حضرت ابو بکر کی بیعت نہیں کی تھی، فجاء عمر، حضرت عمر بن خطاب آئے، ومعہ قبس، ان کے ہاتھ میں آگ کا شعلہ تھا، فتلقتہ فاطمہ علی الباب، تو ان سے جناب فاطمہ زہرا دروازے پر ملی، فقالت فاطمہ یا ابن الخطاب، تو جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ نے فرمایا اے خطاب کے بیٹے عمر، کیا تو اتراک محرکن علی بابی، کیا تو میرے دروازے کو ہمارے اوپر جلانا چاہتا ہے؟ قال نعم، قال ہاں میں جلانا چاہتا ہوں، وذالک اقوی فیما جاء بہ ابوک۔ سامعین گرامی، یہ پوری روایت آپ کی خدمت میں ترجمے کے ساتھ سند کے ساتھ پیش کر دی۔ اچھا، اس پہ راویوں کی توثیق کرنے سے پہلے ہم آپ پر واضح کر دیں کہ اس روایت پر ایک اشکال وارد ہوتا ہے۔
وہ اشکال یہ ہے کہ یہ روایت مرسل ہے. مرسل روایت یعنی ایسے راوی ہیں اس میں کہ جنہوں نے وہ زمانہ درک ہی نہیں کیا، جس طرح سلیمان تیمی اور ابن عون. ان میں سے جو ابن عون ہیں اور سلیمان تیمی، انہوں نے یہ واقعہ ہوا ہے 11 ہجری میں، اور ان میں سے ایک بندہ پیدا ہوا ہے 50 ہجری میں اور ایک 60 ہجری کے بعد پیدا ہوا. تو جب پیدا ہی یہ بعد میں ہوئے تو درمیان کے 40 سال یا درمیان کے 60 سال جو بنتے ہیں انہوں نے درمیان میں کوئی واسطہ نقل نہیں کیا. لذا یہ ایک اشکال ہے، اور ہم انشاءاللہ اس اشکال کا جواب بھی آپ کی خدمت میں اس روایت کے اگلے حصے میں چل کر اسی روایت کے اسی باس میں پیش کریں گے. لیکن سب سے پہلے اب اشکال آپ کی سمجھ میں آ گیا، سن لیا. اس کے بعد اب آپ آ جائیں کہ پوری سند کے جو راوی ہیں ہم پہلے ان کی توثیق آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. تو ان میں سب سے پہلے علامہ بلازری نے من طریق المدائنی، مدائنی کے طریق سے اس روایت کو نقل کیا ہے. مدائنی کون ہے اس کا پورا تعارف سنیں. نمبر پہلے جو راوی ہیں المدائنی، مدائنی ہیں ہوا علی بن محمد بن عبداللہ بن ابی یوسف. یہ پورا ان کا شجرہ بیان کر دیا. اب یہ آیا سکہ راوی ہے یا سکہ غیر سکہ ہے، سکہ نہیں ہے. تو اس سلسلے میں کتب اہل سنت بھری پڑی ہے. علامہ صاحب میزان الاعتدال جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 153، لسان المیزان جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 253، اس کے اندر لکھتے ہیں، یہ علم الرجال کی معتبر کتابیں ہیں، بڑی کتب ہیں. اس کے اندر لکھا لسان المیزان کے اندر بھی، میزان الاعتدال کے اندر بھی، کہ یحییٰ بن معین سے جب سوال کیا گیا کہ یہ جو المدائنی علی بن محمد بن عبداللہ بن ابی یوسف کیا ہے، تو انہوں نے ان کے لیے کہا سکاتن سکاتن سکاتن. 3 مرتبہ ایک شخصیت کے لیے کہا سکہ ہے، وہ سکہ ہے، وہ سکہ ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر ایک مرتبہ بھی سکہ کہہ دیا جائے تو سکہ ہوتا ہے. تو اس کی وثاقت ان کے نزدیک اس قدر مسلم تھی کہ انہوں نے 3 مرتبہ ان کی وثاقت کا تذکرہ کیا، سکاتن سکاتن سکاتن. اس کے بعد علامہ ذہبی نے سیر علام النبلہ جلد نمبر 4 جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 400 کے اندر انہی کو سکہ کہا، وثقہ الذہبی. علامہ ذہبی نے ان کے سکہ کہا ہے. یہ پہلے راوی ہیں جناب المدائنی، جن کا نام ہم آپ کی خدمت میں پیش کر چکے، علی بن محمد بن عبداللہ بن ابی یوسف. علماء اہل سنت کی بڑی کتب میں یہ سکہ راوی ہے. اس کے بعد یہ کہتے ہیں مجھ سے مسلمہ ابن محارب نے اس روایت کو نقل کیا ہے. تو مسلمہ بن محارب جو ہیں، اب ان کی ذرا وثاقت آپ کی خدمت میں ہم پیش کرتے ہیں کہ ابن حبان نے ان کا تذکرہ اپنی کتاب جو الثقات لکھی ہے، یہ وہ کتاب جس کے اندر تمام سکہ راویوں کا تذکرہ انہوں نے کیا اور ان کی وثاقت پیش کی ہے. انہی راویوں کے اندر علامہ ابن حبان نے مسلمہ ابن محارب الزیادی، ان کا تذکرہ الثقات جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 490 کے اندر کیا ہے اور ان کی توثیق پیش کی ہے. اس کے بعد یہ مسلمہ ابن محارب کہتے ہیں مجھ سے اسماعیل ابن علیہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے. اسماعیل ابن علیہ یہ عام راوی نہیں ہے، بلکہ یہ صحیح بخاری کے رجال میں سے ہے. یعنی امام بخاری نے ان سے روایات کو نقل کیا ہے اور اپنی صحیح بخاری کے اندر اس کو جگہ دی ہے. مثلا اس کے چند ابواب میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. مثلا صحیح بخاری کے اندر باب زکوٰۃ البقر، اس کی صحیح بخاری کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 131 کے اندر انہوں نے اسماعیل ابن علیہ سے امام بخاری نے ان سے اس روایات لی ہے، روایت کو لیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ امام بخاری کے نزدیک یہ راوی ثقہ ہیں، اسی لیے ان سے روایت نقل کر رہے ہیں. پھر بابو کم یجوز الخیار، جلد نمبر بخاری صحیح بخاری کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 30 کے اندر
اسی روایت کو نقل کیا. اب میں جلد جو میرے پاس ہے ہم اس حساب سے آپ کا اس کا نام لے رہے ہیں. باب کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ اگر کیونکہ بعض اوقات ایک ہی جلد بنا دی جاتی ہے کل مکمل بخاری کی, اس لیے وہ جلد 3 یا جلد 2 ممکن ہے آپ کے اس طرف نہ, اس جو ہمارے پاس اس کی ہے کتاب اس سلسلے میں شاید اس طرح نہیں, لیکن باب کا نام بتا رہا ہوں. وہ باب آپ تلاش کریں, اس کے اندر اس باب کے اندر جناب ان سے روایات وہاں پہ آپ کو مل جائیں گی. اس کے بعد اگلے راوی ہیں سلیمان التیمی, سلیمان ابن طرفان التیمی. یہ آیا یہ ثقہ راوی ہیں یا نہیں ہے؟ تو ان کے لیے طبقات ابن سعد یعنی الطبقات الکبریٰ, ابن سعد نے جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 252 کے اندر ان کو ثقہ کہا ہے. یحییٰ بن معین اور امام نسائی نے تہذیب الکمال جو علامہ مزی کی علم الرجال کی بہت بڑی کتاب ہے, اس کی جلد نمبر 12 کے اندر ان کو ان کے تحت کہ امام نسائی نے بھی ثقہ کہا ہے, یحییٰ بن معین نے بھی سلیمان ابن طرخان التیمی کو ثقہ کہا ہے. اس کے بعد الجرح والتعدیل جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 125 کے اندر امام احمد بن حنبل نے ان کو ثقہ کہا ہے. اس کے علاوہ الثقات جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 300 کے اندر ابن حبان نے سلیمان ابن طرخان التیمی ان کو ثقہ کہا ہے. اور پھر اس کے بعد شعبہ کے متعلق اب اسی چند اور کتبی اس یہاں پر آپ کی خدمت علامہ الباجی نے التعدیل والتجریح اس کے اندر اس کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1260 کے اندر فرماتے ہیں کہ قال فیہ شعبہ ما رأیت احدا اصدق من سلیمان التیمی, کہتے ہیں میں نے سلیمان التیمی سے بڑھ کر کسی کو سچا ہی نہیں پایا. یہ جناب امام احمد بن حنبل سے اور شعبہ کی روایت التعدیل والتجریح جلد نمبر 3 علامہ الباجی نے اس روایت کو اس کو نقل کیا ہے. وقال ایضا شک ابن عون و سلیمان التیمی یقین, یعنی ابن عون اور سلیمان کا جو شک ہے وہ بھی یقین کے برابر ہے, یعنی اس سطح کی وثاقت ہے ان کی. یہاں پر ایک راوی سلیمان التیمی ہے, یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے, یہ ان سے روایت آگے منقول ہے. اس کے بعد عبداللہ ابن عون بن ارتبان المزنی, جو ابن عون ہیں جن کے لیے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ ابن عون لکھ دیا آگا پیچھے ہی کوئی نہیں, یہ سارا کچھ ہے. آپ نہ لوگوں کو اتنا کہیں کہ آپ بہت بڑے محقق ہیں, اس لیے کہ آپ کی تحقیق کا اب ہمیں اندازہ ہو گیا کہ جو کچھ آپ ہیں, آپ مطالب کو خلط کرتے ہیں, اب حقائق کو بدلنے کے ماہر ہیں. لذا عبداللہ ابن عون بن ارتبان المزنی وہ ان کے متعلق تہذیب التہذیب کے اندر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 305 قد وثقہ یحییٰ ابن معین والنسائی, امام نسائی نے اور یحییٰ ابن معین نے ان کو ثقہ کہا ہے. ابو حاتم نے التعدیل والتجریح جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 938 کے اندر ان کو ثقہ کہا ہے. ابن سعد نے طبقات الکبریٰ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 261 کے اندر ان کو ثقہ کہا ہے. ابن حبان نے الثقات جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 3 کے اندر ان کو ثقہ کہا ہے. اب اس پہ آپ مزید ہم آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں کہ یہ جو عون عبداللہ ابن عون سے, ان سے امام بخاری نے روایات کو لیا ہے, امام مسلم نے روایات کو لیا ہے, امام ابو داؤد نے ان سے روایات کو لیا ہے, امام ترمذی نے سنن ترمذی کے لیے ان سے روایات کو لیا ہے, امام نسائی اور ابن ماجہ نے ان سے روایات کو نقل کیا ہے. اب ان کی وثاقت اس سے زیادہ مجھے پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ آپ کے نزدیک صحیح بخاری سے بڑھ کر اور کتاب قرآن کے بعد اور کوئی نہیں. اب اعتراض یہ ہے جس کا میں نے ابتدا میں کہا کہ اس روایت پر ایک اعتراض, ایک اشکال وارد ہوتا ہے کہ ابن عون اور سلیمان التیمی یہ انہوں نے مطلب ایک کی وفات یہ 150 ہجری میں, یعنی ابن عون کی وفات 150 ہجری میں, سلیمان التیمی کی وفات 143 ہجری میں, ایک پیدا ہوئے ہیں 50 ہجری میں, ایک کی ولادت ہوئی ہے 60 ہجری کے بعد.
تو انہوں نے واقعہ ہوا ہے 11 ہجری میں، جو جناب سیدہ کے دروازے کے اوپر آ کر انہوں نے جلانے کی دھمکی دی ہے، وہ واقعہ ہوا ہے 11 ہجری میں۔ تو یہ ایک تقریباً 40 سال کا گیپ بنتا ہے اور ایک 50 سے 60 سال کا گیپ بنتا ہے۔ تو درمیان میں انہوں نے کسی راوی کو نقل نہیں کیا، کسی واسطے سے بیان نہیں کیا، ڈائریکٹ کہہ دیا ان ابا بکر ارسل الی علی یرید البیع، کہ حضرت ابو بکر نے حضرت علی علیہ السلام کی طرف لوگوں کو بھیجا ان سے بیعت کا تقاضا کرنے کے لیے، فلم یبایع، جنہوں نے ابھی تک بیعت نہیں کی تھی۔ اور اس کے بعد وہ شعلہ لے کر آئے اور یہ روایت اس کے اندر موجود ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ظاہر اشکال ہے، اور یہ اشکال ڈاکٹر صاحب نے بھی کیا ہے، اور پھر یہاں پہ بہت بڑی اپنی تحقیق جتانے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ دیکھیں میں نے مرسل روایت جھوٹ ہے، یہ جھوٹ کا پلندہ ہے۔ لیکن بات اگر یہاں تک رک جائے تو پھر تو ساری دنیا آپ کے تابع ہو جائے۔ جناب یہ روایت جھوٹی نہیں ہے، ہاں آپ جھوٹے ہو سکتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھنا ہے کہ ابن عون اور سلیمان تیمی، اشکال اس پہ وارد ہے، میں نے خود اس پہ بیان بھی کیا ہے اور ابھی پھر اس کا تذکرہ۔ اب اس کا جواب کیا ہے، تو جواب سن لیں۔ سامعین گرامی، ابن عون اور سلیمان تیمی، اس میں کوئی شک نہیں، ان کی ولادت 11 ہجری کے بہت بعد میں ہوئی ہے۔ یہ روایت مرسل ہے، لیکن اس مرسل روایت کی حیثیت کیا ہے، یہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اس مرسل روایت کی حیثیت اہل تسنن کے علماء کے نزدیک کیا ہے، کہ جب مرسل روایت کوئی تابعی بیان کرتا ہے وہاں قاعدہ کیا ہے، تو اس قواعد کی روح سے جو علماء اہل سنت کے نزدیک ہیں ہم انشاءاللہ وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، فیصلہ اپنے سامعین پر چھوڑتے ہیں۔ اب جناب کہتے ہیں کہ یہاں پر میں اس سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ پیش کر دوں کہ چونکہ جو ابن عون اور سلیمان التیمی یہ تابعین میں شمار ہوتا ہے ان کا، اور تابعین میں جب ان کا شمار ہے تو تابعین کی جو مرسل روایات ہیں وہ اہل سنت کے نزدیک ان کی حیثیت کیا؟ اہل سنت کے نزدیک مسلم ہے۔ یہ علم الدرایت کی کتب میرے سامنے پڑھی ہیں، تیسیر و مصطلح الحدیث الدکتور محمد الطحان، یہ الریاض سے چھپی ہے، سعودی عرب الریاض، وہاں سے شائع ہوئی ہے تیسیر و مصطلح الحدیث، یعنی حدیث کی اصطلاح کے لیے متعلق اصطلاحیں جو ہوتی ہیں اس کے متعلق یہ کتاب ہے، یعنی علم الدرایت پر مشتمل یہ کتاب ہے۔ تو اس کے اندر اس میں لکھا، اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ علوم الحدیث الدکتور عبد الکریم زیدان، بہت بڑا نام ہے، یہ استاذ العلماء کہتے ہیں اس کو، اور انہوں نے اپنی کتاب علوم الحدیث کے اندر یہ جملے لکھے کہ تابعی جو ہوتا ہے اگر وہ ثقہ ہو، نمبر 2 اگر وہ تدلیس سے سالم ہو، یعنی وہ تدلیس نہ کرتا ہو، تو اس کی روایت کو حمل کیا جائے گا کہ اس نے کسی صحابی سے نقل کیا ہے، سنا ہے، اور اس کا سماع ثابت سمجھا جائے گا کہ اس نے جو جھوٹا نہیں ہے، چونکہ ثقہ بھی ہے اور تدلیس سے سالم بھی ہے، یعنی تدلیس بھی نہیں کرتا۔ تو جب تدلیس بھی نہیں کرتا اور سالم بھی ہے اور ثقہ بھی ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ تیسیر مصطلح الحدیث میں ہم انشاءاللہ ان کے شارٹ سکرین بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ابھی صرف آپ کو تھوڑا سا میں اس حوالے سے پیش کر دوں کہ اہل سنت کے نزدیک جو مرسل روایت ہے وہ کس طریقے سے کہتے ہیں کہ اس کے لیے چند اقوال ہیں۔ اس میں صفحہ نمبر 89 میں کہتے ہیں کہ ضعیف مردود، پہلا قول یہ ہے کہ مرسل روایت ضعیف ہے، مردود ہے، ھذا عند جمہور المحدثین وکثیر من اصحاب الاصول والفقہاء وحجت ہؤلاء هو الجہل بحال الراوی المحذوف، یعنی کہتے ہیں کہ یہ مردود ہے، ضعیف ہے، کس شکل میں؟ کہ وہ جو راوی درمیان میں ساکت ہو چکا ہے، جس کا تذکرہ نہیں ہوا، جب اس کا کسی صورت میں حال ہی معلوم نہ ہو، اور دوسرا یہ
اس احتمال کے ساتھ کہ وہ جو درمیان سے گرا ہوا صحابی ہے وہ صحابی نہیں ہے. یعنی مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر صحابی ہو جس کا تذکرہ درمیان میں نہ کیا گیا ہو اور تابعی نے براہ راست بیان کر دیا کہ حضرت ابوبکر نے مثلا اس طرح بھیجا، درمیان کے کسی راوی کا جو راوی صحابی ہے اگر اس کا تذکرہ نہیں تو پھر یہ ضعیف مردود نہیں ہے. چنانچہ دوسرا قول اس کے لیے کہتے ہیں صحیح یحتج بہ، حدیث مرسل صحیح ہوتی ہے اور اس کو حجت مانا جاتا ہے. وَهَذَا عِنْدَ الْآئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ، یعنی جو فقہ کے 3 امام ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، ان سے یہ ہے کہ ان کے نزدیک صحیح ہوتی ہے. کس صورت میں؟ یہاں پر وَطَائِفَةٍ مِّنَ الْعُلَمَاءِ، بِشَرْطٍ، کس شرط کے ساتھ؟ ان 3 آئمہ اور علماء کا ایک گروہ ایک مرسل تابعی کی مرسل روایت کو کس طریقے سے صحیح کہتے ہیں، اس شرط کو سمجھے. کہتے ہیں بشرط ان یکون المرسل ثقۃ، کہ جو روایت بیان کر رہا ہے وہ مرسل ہے، یعنی اوپر والے راوی کا تذکرہ نہیں کر رہا، وہ راوی ثقہ ہو. نمبر 2 ولا یرسل الا عن ثقۃ، اور ثقہ بھی اس طرح کا ہو کہ جو ارسال بھی روایت مرسل بیان کرتا ہے وہ ہمیشہ ثقہ سے بیان کرتا ہے، غیر ثقہ سے نہیں. وحجتهم ان التابعی الثقۃ لا يستحل ان يقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ الا اذا سمعه من ثقۃ. ان کی دلیل یہ ہے کہ تابعی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ رسول اللہ نے کہا، یعنی ڈائریکٹ یہ کہے، کیونکہ اس نے سنا کوئی نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کو درک نہیں کیا، تو بلکہ یہ کہے کہ اس کے لیے جائز اور حلال نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا اذا سمعه من ثقۃ، مگر کہ جب اس نے کسی ثقہ سے اس روایت کو سنا ہو. اب سامعین گرامی، تیسری شرط قبولہ بشروط عند الشافعی یصح بشروط. امام شافعی جو چوتھے فقہ کے امام ہیں ان کے نزدیک یہ ہے چند شرطوں کے ساتھ یہ روایت صحیح ہوتی ہے. اب تھوڑا سا آپ آگے آ جائیں، کہتے ہیں وہ کون سی؟ کہتے ہیں ان یکون المرسل من کبار التابعین، جو مرسل ہے یعنی جو روایت مرسل بیان کر رہا ہے وہ تابعین میں سے بڑا تابعی ہو. وَإِذَا سَمَّ مَنْ أَرْسَلَ عَنْهُ سَمَّ ثِقَةً، اور اگر اس سے کبھی پوچھا جائے کہ آپ نے کس سے روایت نقل کیا تو کہے میں نے ثقہ سے نقل کیا ہے. إِلَّا إِذَا سُئِلَ عَنْ اسْمِ الرَّاوِي، مگر کہ جب اس کا نام پوچھا جائے الذي حذفه فإنه يذكر اسم شخص ثقة، اس ثقہ شخص کا نام بیان کر دے. یعنی اگر صرف یہ پوچھا جائے تو ثقہ کہہ دے تو کافی ہے، اور اگر پوچھا نہ جائے تو اس کا ضروری نہیں ہے. تو ابن عون تابعین میں شامل ہیں، سلیمان التیمی تابعین میں شامل ہیں. اس کے علاوہ اب آپ کی خدمت میں اہل سنت کی یہ ایک انتہائی بڑی کتاب اور انتہائی بڑا نام علامہ الدکتور محمود الطحان، یہ الریاض میں چھپی ہوئی کتاب ہے. اس میں علم الحدیث کی کتاب ہے اور اس کی صفحہ نمبر 90 پر انہوں نے انتہائی ایک خوبصورت چیز پیش کی ہے کہ مرسل روایت، کہتے ہیں کہ مرسل روایت تابعی کی حجت ہے ائمہ کے نزدیک. کون سے؟ امام ابو حنیفہ کے نزدیک، امام احمد بن حنبل کے نزدیک، امام مالک کے نزدیک، اور امام بشرط کی چند شرط، جو شرطیں نے جو ابھی انہوں نے بیان کی، آیا ابن عون اور سلیمان التیمی ان شرطوں پہ پورا اترتے ہیں یا پورا نہیں اترتے؟ اس سلسلے میں ہم آپ کی خدمت میں یہ پیش کر دیتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ وہ خود ثقہ ہو، پہلی شرط یہ ہے. نمبر 2 ثقہ سے ہی روایت نقل کرتا ہو، اور پھر یہ 2 روایات، یہ 2 شرطیں انہوں نے بیان کی ہیں. تو یہ 2 شرطیں، اور تیسری شرط یہ ہے کہ تابعین میں شامل ہو. یہ 3 شرطیں بیان کی ہیں، یہ اسی صفحہ نمبر 89 کے اوپر. تو آیا ابن عون اور سلیمان التیمی جو کہ دونوں روایت نقل کرتے ہیں دھمکی دینے والی، آیا وہ ان میں یہ تینوں شرطیں پائی جاتی ہیں
یا نہیں پائی جاتی؟ سامعین گرامی، تینوں شرطیں کما حق کا ہو ان دونوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ نمبر ایک، تابعین میں سے ہیں، تو تابعین میں ان کا شمار ہے۔ یہاں پر ہم آپ کی خدمت میں یہ پیش کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ کہتے ہیں معرفت الثقات، علامہ العجلی نے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 430 کے اندر یہ بیان کیا ہے، کہتے ہیں سلیمان التیمی تابعی ثقۃ، تابعی بھی ہیں ثقہ بھی ہیں، یعنی آپ نے مرسل روایت کو قبول کرنے کا جو ایک معیار دے رکھا ہے وہ سلیمان التیمی کے اندر آیا پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا؟ تو کہتے ہیں کہ سلیمان التیمی تابعی بھی ہیں، وہ ثقہ بھی ہیں۔ وَكَانَ مِنْ خَيَارِ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، اور پھر وہ اہل بصرہ کے بڑے لوگوں میں جو انتہائی بزرگ لوگ ان میں شمار ان کا ہوتا تھا۔ سامع من انس ابن مالک، صحابی رسول سے ان کی سماعت بھی ثابت ہے۔ یعنی مطلب کیا کہ صحابہ سے سماعت ثابت ہو وہ ثابت ہے۔ نمبر 2، تابعی ہو وہ تابعین میں سے ہے۔ نمبر 3، وہ ثقہ ہو وہ ثقہ ہے۔ نمبر 4، کون سی کہ وہ ثقہ سے روایت نقل کرتا، تو آپ کے نزدیک تو تمام صحابہ ثقہ ہیں۔ لذا اس بنا پر اب سلیمان التیمی کے متعلق معرفت الثقات کے اندر یہ جملے موجود ہیں۔ اب اس کے بعد اگر آپ علامہ زغبی نے الکاشف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 461 کے اندر یہ بیان کیا ہے انہی سلیمان التیمی کے متعلق کہ وہ کہتے ہیں کہ قال الذهبي سلیمان ابن ترخان ابو المعتمر التیمی نازل فیہم بالبصرۃ احد السادۃ سامع انسا و ابا عثمان النہدی، کہتے ہیں کہ انہوں نے 2 صحابہ کرام سے سماعت کی، ان کی ثابت ہے، حضرت انس بن مالک سے بھی اور ابو عثمان النہدی سے بھی ان کی سماعت ثابت ہے، یعنی جو نبی اکرم کے صحابہ تھے ان سے ہی ان کی سماعت ثابت ہے۔ الکاشف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 461 کے اندر۔ اب تو تابعی کی مرسل روایت کو قبول کرنے کا معیار سلیمان التیمی کے اوپر کما حق کا ہو پورا آ رہا ہے۔ نمبر 1، جو تابعی ہے وہ ثقہ ہو۔ نمبر 2، ثقہ سے روایت نقل کرنے والا ہو۔ نمبر 3، وہ اس کے بعد وہ ثقہ سے روایت نقل۔ نمبر 3 کہ وہ تابعی ہو، اور پھر چوتھی شرط بھی جو اگر کوئی اضافی رکھنا چاہے ان کی سماعت، چونکہ بعض علماء علم الدرایت نے یہ بھی بیان کیا کہ صحابہ سے اس کی سماعت بھی ثابت ہو، تو یہاں پر صحابہ سے سماعت بھی ثابت ہے، اور پھر ثقہ بھی ہیں اور تابعی بھی ہیں، اور پھر آپ کے جناب آپ کی کتب کے اندر اسی طرح ہم نے یہ ثابت کیا کہ شعبہ کہ بدر الدین عینی، علامہ بدر الدین عینی نے اس میں اپنی کتاب کے اندر یہ لکھا کہ ما رأیت احدا من اصحاب الحدیث الا یدلس الا عمر بن مرہ وابن عون، کہتے ہیں کہ میں نے اصحاب حدیث میں سے کسی کو نہیں دیکھا مگر کہ وہ تدلیس کرتا ہو، مگر کہ 2 شخصیات ہیں۔ اب اس کو میں پھر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، لیکن اس سے پہلے ایک تابعی کی توثیق ہم آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں۔ اس کے بعد ابن عون، ان کا سماع بھی یہ بھی تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور ان کا سماع بھی صحابہ سے ثابت ہے۔ یعنی ہر مرسل تابعی کی مرسل روایت کو قبول کرنے کا معیار کیا ہے؟ نمبر 1، صحابہ سے اس کی سماعت ثابت ہو۔ نمبر 2، خود ثقہ ہو۔ نمبر 3، ثقہ سے روایت نقل کرتا ہو، اور پھر یہ ہے کہ تابعین میں اس کا شمار ہو۔ یہ 3-4 شرطیں ہیں جو تقریباً اس کتاب میں 3 نقل کی ہیں، البتہ باقی جو علم الدرایت کی کتب ہیں اس کے اندر ایک شرط کا اور بھی اضافہ میں نے 4 اپنی خدمت میں پیش کی۔ چاروں کی چاروں ہی یہ حضرت سلیمان التیمی کے اوپر
مکمل منطبق ہوتی ہیں. تابعی بھی ہیں، ثقہ بھی ہیں، صحابہ سے سماعت بھی شامل ہے، ثقہ سے روایت نقل کرتے ہیں. اس کے بعد آپ دوسرے راوی ابن عون کے متعلق آپ کہہ رہے تھے کہ وہ بھی بعد میں پیدا ہوا، درمیان کا کوئی راوی ہی کوئی نہیں بیان کیا، بہت اچھل کے آپ بیان کر رہے تھے. تو ذرا اس کو ذرا سن لیں کہ ابن عون تابعی ہیں. تو تابعی کی مرسل روایت کو قبول کرنے کا معیار وہی ہے جو سلیمان تیمی کے سلسلے میں ہم آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں. پھر سن لیں. نمبر 1، جو تابعی ہے وہ خود ثقہ ہو، تابعی ہو. نمبر 2، ثقہ ہو، صحابہ سے سماعت اس کی ثابت ہو اور ثقہ سے روایت نقل کرتا ہو. اور ایک اور شرط بھی بیان کی، تدلیس نہ کرتا ہو، یعنی مدلس نہ ہو. اب آ جائیں، آیا ابن عون کے اوپر یہ چیزیں ثابت ہوتی ہیں جو آپ کے علماء علم درایت نے یہ چیزیں بیان کی ہیں، جو قواعد طے کیے ہیں، جو ضوابط بنائے ہیں کہ تابعی کی مرسل روایت کو کیسے قبول کیا جاتا ہے. تو اس کے لیے ہم آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں کہ ابن عون کی توثیق ہم پچھلی باس میں آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں کہ ابن عون تہذیب التہذیب جلد نمبر 5 کے اندر ہم نے پیش کیا، التعدیل والتجریح جلد نمبر 2 کے اندر پیش کیا. ابن سعد نے طبقات الکبریٰ جلد نمبر 7 کے اندر ان کو ثقہ لکھا. ابن حبان نے الثقات جلد نمبر 7 کے اندر ان کی توثیق پیش کی. معرفت الثقات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 49 کے اندر ان کو ثقہ کہا گیا. یہ اتنا ابن عون کی بات ہے. ابن عون یعنی عبداللہ ابن عون ابن ارطبان المزنی، یہ ہیں وہ راوی جو تابعی ہیں. اب ابن عون تابعین میں سے تو ہیں، آلریڈی ہیں، ثقہ بھی ہیں، تابعی بھی ہیں. ان کا سماع آیا صحابہ سے ثابت ہے؟ آئیں ذرا اس کو دیکھ لیتے ہیں. تو اس کے لیے یہ ہے، کتاب کا نام ہے الوافی بالوفیات. کتاب کا نام الوافی بالوفیات، جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 211. اس کے اندر صرح الصفدی فی الوافی بالوفیات کہ صفدی نے صراحت کی ہے وافی بالوفیات کے اندر. قال ابن عون ارطبان مولاہم البصری الحافظ احد الائمة الاعلام کان یمکنہ السماع من طائفة من الصحابہ کان ثقة کثیر الحدیث عثمانیا. یعنی کہتے ہیں کہ یہ حدیث میں حافظ ہیں، ائمۃ العالم میں سے ایک اہم امام حدیث ہیں. کون ان کا سماع صحابہ کے گروہ سے ثابت ہے، ثقہ ہیں، کثیر الحدیث ہیں اور عثمانی المذہب ہیں. یعنی آپ اس کو شیعہ بھی نہیں کہہ سکتے. حضرت عثمان کے نظریات اور ان کے نظریات کے حامل ہیں. یہ الوافی بالوفیات جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 211. اب اس کے بعد علامہ ابن حجر اسقلانی فتح الباری، یہ اہل سنت کی صحیح بخاری کی سب سے بڑی شرح، معتبر ترین شرح سمجھی جاتی ہے فتح الباری. اس کی جلد نمبر 8 میں صفحہ نمبر 716 کے اندر یہ وہ لکھتے ہیں، کہتے اما العبور التی یدرکها اے التابعی فیحمل على انه سامعها او حاضرها لیکن بشرط ان یکون سالما من التدلیس. کہتے ہیں کہ تابعی کی مرسل روایت کو کس طریقے سے اس چیز پر حمل کیا جائے گا کہ اس نے سنے ہے روایت صحابہ سے، یعنی اس کا سماع صحابہ سے ثابت ہے اور یہ صحابہ کے پاس حاضر تھا، لیکن بشرط ان یکون سالما من التدلیس، اس شرط کے سامنے کہ تابعی ہو اور تدلیس کرنے سے محفوظ ہو، یعنی تدلیس نہ کرتا ہو. تو فتح الباری جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 718 کے اندر کہتے ہیں کہ علامہ ابن حجر اسقلانی نے لکھا کہ تدلیس سے سالم ہو، تابعی ہو، تو اس کا اگر وہ مرسل روایت بیان کرتا ہے تو اس کی روایت کو قبول کیا جائے گا اور اس پر حمل کیا جائے گا کہ اس نے کسی صحابہ سے سنا ہے. اور پھر صحابہ نے رسول صحابہ کے نزدیک اہل سنت کا عقیدہ اس طرح ہے کہ جس طرح کوئی انہیں عصمت کے درجے پہ سمجھتے ہیں کہ وہ پاک ہیں، وہ جھوٹ بولتے نہیں. تو اب اس کے آگے صحابہ کی توثیق پیش کرنے کی آپ کے سامنے ہمیں ضرورت نہیں ہے. یہ تو جناب ہو گیا کہ یہ تابعی بھی ہیں ابن عون،
نمبر 2 تدلیس سے بھی سالم ہے، جس طرح اوپر میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، صحابہ سے اس کا سماع بھی شامل ہے۔ اب آیا تدلیس سے پاک ہے یا نہیں؟ تو یہاں پر علامہ بدر الدین عینی شعبہ سے نقل کرتے ہیں، کیا کالا کہ شعبہ کہتے تھے کالا ما رأیت احد من اصحاب الحدیث الا یدلس، میں نے اصحاب حدیث میں سے جس کو بھی دیکھا وہ یہی ہے کہ وہ تدلیس کرتا ہے، الا عمر ابن مرہ وابن عون، لیکن عمر بن مرہ اور ابن عون ایسی دو شخصیات ہیں جو اصحاب حدیث میں سے بھی ہیں اور تدلیس سے بھی پاک ہیں، تدلیس بھی نہیں کرتے۔ کتاب کا نام لکھ لیں، مغانی الاخیار، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 468۔ دوسری کتاب مسند ابن الجود، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 34۔ تیسری کتاب تہذیب الکمال العلامہ المزی، جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 235۔ ان 3 کتب کے اندر یہ ہے کہ علامہ بدر الدین عینی نے یہ جملے نقل کیے ہیں کہ شعبہ سے کہ وہ کہتے تھے کہ ہر ایک کو میں نے دیکھا کہ تدلیس کرتے تھے، لیکن ابن عون اور عمر بن مرہ یہ تدلیس سے پاک ہیں، یہ تدلیس نہیں۔ اب واپس آ جائیں، یہ قواعد ہم نے آپ کی کتب سے پیش کیے کہ مرسل روایت جو تابعی کی ہے اس کو قبول کرنے کا معیار کیا ہے؟ معیار یہ ہے کہ جو نمبر 1 تابعی ہو، نمبر 2 ثقہ ہو، نمبر 3 ثقہ سے روایت نقل کرتا ہو، نمبر 4 صحابہ سے اس کی سماعت ثابت ہو، نمبر 5 تدلیس سے پاک ہو۔ میں نے کہا کہ 3 تو اس میں بیان کی، اس کے علاوہ بھی کچھ شرطیں باقی علماء نے میں نے ساری جمع کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہیں۔ 5 کی 5 صفات ابن عون پہ بھی صادق آتی ہیں، سلیمان التیمی پہ بھی صادق آتی ہیں، یعنی وہ تابعی بھی ہیں، ثقہ بھی ہیں دونوں، سماع بھی صحابہ سے ثابت ہے، اور پھر تدلیس سے بھی سالم ہیں، اور پھر ثقہ سے کے بغیر روایت بھی نقل نہیں کرتے۔ اب یہ 5 کی 5 اوصاف جو آپ نے معیارات بیان کیے ہیں، طے کیے ہوئے آپ کے علماء نے، ان کے تحت وہ 5 کے 5 اوصاف، اس لیے جناب اب ان کی روایت کہتے ہیں کہ وہ مرسل والا اشکال جو ہے آپ کا وہ ثابت باقی نہیں بچتا، اس لیے کہ مرسل ہے لیکن مرسل روایت صحیح ہے، ایسی شرط ہے چونکہ یہ تمام کی تمام شرطیں ان دونوں راویوں کے اوپر میں پائی جاتی ہیں، اس لیے امام ابو حنیفہ کے نزدیک، امام مالک کے نزدیک، امام احمد بن حنبل کے نزدیک، امام شافعی کے نزدیک اور باقی علماء کے نزدیک، اور اس کے علاوہ علم الدرائب کے یہ نام جو میں نے مختلف کتابوں میں آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں، ان کے نزدیک ان کی روایت مرسل ہے لیکن حجت ہے اور اس کو صحیح مانا جائے گا، اس پر عمل کیا جائے گا۔ لہذا میرے محترم سامعین، ہم نے آپ کی خدمت میں اس روایت کے تحت آپ کی خدمت میں پوری سند بیان کی، پوری سند کے بعد اس پر جو اشکال وارد ہوا اس کی رد کی، اور اس رد کے بعد ہم آپ کی خدمت میں صرف اتنا جو پیش کریں، اتنا کہیں گے کہ فیصلہ ذرا سوچ سمجھ کر کریں، کسی کے اچھل کر گفتگو کرنے سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، حقائق پہ مبنی گفتگو سن کر پھر فیصلہ کریں کس گفتگو میں وزن ہے، کس میں گفتگو میں دھوکہ ہے، فیصلہ آپ پر۔ اب تیسری روایت علامہ طبری نے اس کو تاریخ طبری جو انتہائی معروف تاریخ کتاب ہے، اس کے اندر پوری سند صرف تاریخ کے طور پر نہیں لکھا بلکہ اس کی سند بھی بیان کی ہے، چنانچہ اسی دھمکی والے مسئلے کو، مورد کو اور معاملے کو انہوں نے بھی نقل کیا ہے تاریخ طبری کے اندر۔ چنانچہ روایت سنیں، سند سنیں، اور پھر اس کے بعد اگر کوئی اس پر اشکال ہوتا ہے تو وہ ہم اپنی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ چنانچہ شروع ہم اس پہ کرتے ہیں، اخرج الطبری فی تاریخہ بسندہ عن ابن حمید قال حدثنا جریر قال حدثنا عن مغیرہ عن زیاد بن کلیب قال اتی عمر بن الخطاب منزل علی وفیہ طلحۃ والزبیر ورجال من المہاجرین فقال واللہ لأحرقن علیکم او لتخرجن الى البیعہ فخرج علیہ الزبیر مسلطا بالسیف فأسر فسقط السیف من یدہ فوثبوا علیہ فأخذوہ۔ یہ
سند بھی ہے، یہ روایت کا متن بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، جو کہ علامہ طبری نے تاریخ طبری کے اندر پوری سند کے ساتھ اس کو بیان کیا۔ آپ اس کا ترجمہ ذرا سن لیں اور اس کے بعد اگلی گفتگو آپ کی خدمت میں ہم پیش کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں علامہ طبری کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی سند سے ابن حمید سے اس روایت کو نقل کیا۔ ابن حمید کہتے ہیں مجھ سے جریر نے اس حدیث کو بیان کیا، جریر کہتے ہیں مجھ سے مغیرہ نے بیان کیا، مغیرہ کہتے ہیں مجھ سے زیاد بن کلیب نے بیان کیا۔ زیاد بن کلیب کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب حضرت علی کے گھر پر آئے اور اس گھر کے اندر حضرت طلحہ اور زبیر اور کچھ مہاجرین میں سے کچھ مرد تھے، فقال واللہ لا احرکن علیکم لتخرجن الی البیع، اور آ کر حضرت عمر بن خطاب نے دروازے کے اوپر دھمکی دیتے ہوئے یہ کہا کہ یا تو تم ضرور بیعت کی طرف آ جاؤ، ورنہ مجھے اللہ کی قسم میں اس گھر کو تمہارے اوپر آج جلا کے راکھ کر دوں گا۔ فخرج علیہ زبیر، تو حضرت زبیر یہ جملہ سن کر ہاتھ میں تلوار پکڑ کر باہر نکلے امتر حملہ کرنے کے لیے۔ فَأَسَرَ فَسَقَطَ السَّيْفُ مِنْ يَدِهِ، ان کا پاؤں پھسلا، وہ گر گئے، ان کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ فَوَثَبُوا عَلَيْهِ فَأَخَذُوهُمْ، تو انہوں نے ان کو پکڑ لیا، گرفتار کر لیا اور ان کو پکڑ کر لے گئے۔ تو یہ تیسری روایت ہے کہ جناب زہرا صلوات اللہ علیہا کے اس دروازے کے اوپر جلانے کی دھمکی دی گئی۔ اب اس سلسلے میں اس روایت کے پہلے ہم اس کے رجال کی توثیق آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، لیکن توثیق سے بھی پہلے میں اپنے سامعین اور ناظرین کی خدمت میں یہ پیش کر دوں، یہ بیان کر دوں کہ اس روایت پر دو اشکال وارد ہوتے ہیں، اور وہ کون سے ہیں؟ ایک راوی ہیں ابن حمید، ان پر کہ وہ ضعیف راوی ہیں، لذا ضعیف راوی کی روایت قابل قبول نہیں ہے۔ ان کو امام نسائی نے لیسا بثقۃ کہا ہے، اور علامہ الجوزجانی نے ان کو غیر ثقۃ کہا ہے، لذا ایک تو ثقہ نہیں ہے ان کے نزدیک، یعنی اب دوسرا اشکال یہ ہے کہ یہ روایت مرسل ہے کہ زیاد بن کلیب نے 11 ہجری کے واقعے کو درک نہیں کیا، تو جب درکی نہیں اوپر واسطہ بھی بیان نہیں کیا، وہی اشکال جو پچھلی روایت نے ہم آپ کی خدمت میں پیش کیا، اس کا رد بھی آپ کی خدمت میں تفصیل کے ساتھ اہل سنت کے قواعد کے تحت ہم پیش کر چکے ہیں۔ اب تیسری روایت ہے کہ زیاد بن کلیب، یعنی دوسرا اشکال پھر مرسل ہونے کا ہے۔ ان دونوں اشکالات کے جواب اور ان کی رد ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے اس کے باقی راویوں کی روایت کی توثیق ہم آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ سامعین گرامی، جس راوی پر اشکال ہے کہ وہ راوی جو ہیں وہ ثقہ نہیں ہے، امام نسائی نے اور علامہ جوزجانی نے ان کو ثقہ نہیں کہا، اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں پہلے نمبر پر اسی ابن حمید کے متعلق، ان کا پورا نام ہے محمد ابن حمید ابن حیان التمیمی، یک من الطبقۃ العاشرہ من کبار الاخذین ان تبع الاتباع، توفی سنہ 248 ہجری۔ کہتے ہیں کہ محمد بن حمید بن حیان التمیمی یہ طبقہ عاشرہ میں سے 10ویں طبقہ میں سے ہے، اور تبع تابعین سے عکس کرنے والوں کے بزرگوں میں شامل ہے، اور 248 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ امام طبری نے ان سے روایت کو نقل کیا ہے تاریخ طبری کے اندر۔ اب ان کی توثیق ذرا سن لیں، تو ان کی توثیق کیا ہے؟ یعنی ابتدا میں ہم کہہ رہے ہیں واپس پلٹ کر یہ چیزیں ہم پھر بیان کریں گے جب اشکال پہ آئیں گے، ابھی صرف اتنا سن لیں پہلے کہ یحییٰ ابن معین نے الجرح والتعدیل جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 232، علامہ مزی تہذیب الکمال جلد نمبر 25 صفحہ نمبر 97، تقریب التہذیب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 69 کے اندر ان کو یحییٰ ابن معین کی طرف سے ان کی وثاقت پیش کیا کہ قد وثقہ یحییٰ ابن معین، کہ یحییٰ بن معین نے ان کو ثقہ کہا ہے۔ یہ 3 کتابیں اہل سنت کی ہیں۔
اس کے بعد تاریخ اسماء الثقات، علامہ ابن شاہین صفحہ نمبر 208 کے اندر یہ نقل کرتے ہیں امام احمد بن حنبل نے ان کو ثقہ کہا ہے۔ پھر تاریخ بغداد اور تہذیب التہذیب جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 112، تاریخ بغداد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 256 کے اندر اس کی وثاقت کن الفاظ کے ساتھ؟ فَنَعَتُوهُ بِالثِّقَةِ وَالْحَافِظِ وَالْعِلْمِ، کہتے ہیں کہ بزرگ علماء نے اس کا اوصاف بیان کی ہے کہ یہ ثقہ ہے، حدیث میں حافظ ہے اور علمی طور پر بہت محفوظ ہے، مضبوط ہے۔ یہ تہذیب التہذیب جلد نمبر 9، تاریخ بغداد جلد نمبر 2 کے اندر اس طریقے سے بیان کیا۔ میں نے عرض کی کہ ہم دوبارہ اس راوی پر آئیں گے، چونکہ ایک اشکال اس پہ وارد ہوتا ہے کہ امام نسائی نے ان کو غیر ثقہ کہا، علامہ جوزجانی نے ان کو غیر ثقہ کہا، تو وہ اس کا حل کیا ہے وہ آپ کی خدمت میں ابھی پیش کریں گے۔ اس کے بعد اسی روایت کے دوسرے راوی ہیں کہ محمد ابن حمید کہتے ہیں قال حدثنا جریر، یہ کہتے ہیں مجھ سے جریر نے یہ حدیث بیان کی۔ اور جریر کون ہے؟ ان کا پورا نام ہوا جریر ابن عبد الحمید ابن قرۃ الزبی، کہتے ہیں کہ یہ تاریخ ابن معین کے اندر، اب ان کی آپ توثیق سن لیں، پورا نام یہاں پہ بیان کر دیا، اس کے بعد آپ ان کی توثیق سن لیں ذرا۔ ابن معین، یحییٰ ابن معین نے کہ مطلع ہے کہ قد وثقہ یحییٰ ابن معین، یحییٰ ابن معین نے ان کو ثقہ کہا ہے۔ تاریخ ابن معین صفحہ نمبر 60 کتاب کا نام ہے۔ اور پھر امام نسائی کے متعلق بھی اسی طریقے سے کہ جن لفظوں کے ساتھ یحییٰ ابن معین نے ان کو ثقہ کہا، انہی لفظوں کے ساتھ امام نسائی نے بھی جریر نامی راوی کو ثقہ کہا، جو اس راوی کے روایت کے دوسرے راوی ہیں، یعنی ابن حمید کے اوپر جو راوی ہے۔ اس کے بعد طبقات الکبریٰ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 380 کے اندر محمد ابن سعد نے ان کو ثقہ کہا ہے۔ ابن حبان نے الثقات جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 145 کے اندر ان کو ثقہ کہا ہے۔ ابن حجر عسقلانی نے تقریب التہذیب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 158 کے اندر ان کو ثقہ کہا ہے۔ اب ذرا تھوڑا سا آگے بھی بڑھیں، امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر، امام مسلم نے صحیح مسلم کے اندر، امام ابو داؤد نے سنن ابی داؤد کے اندر، امام ترمذی نے سنن ترمذی کے اندر، امام نسائی نے سنن نسائی کے اندر، امام ابن ماجہ نے سنن ابن ماجہ کے اندر ان سے روایات لی ہیں اور ان کتابی حدیث کی کتابوں میں ان کو نقل کیا ہے۔ ان کی روایات یعنی جریر بن عبد الحمید بن قرۃ، ان کی روایات کو لیا ہے اور نقل کیا۔ اس کے بعد تیسرے راوی ہیں مغیرہ، یعنی جریر کہتے ہیں کہ مجھ سے مغیرہ نے بیان کیا۔ تو مغیرہ کون ہے؟ ان کا پورا نام ہوا مغیرہ بن مقسم الزبی، ان کا پورا نام مغیرہ بن مقسم الزبی ہے۔ وثقہ ابن معین و ابو حاتم الرازی والنسائی، امام نسائی، ابو حاتم رازی، یحییٰ ابن معین نے ان کو ثقہ کہا ہے۔ کتاب کا نام ہے تقریب التہذیب جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 399۔ اس کے بعد ابن سعد نے الطبقات الکبریٰ صفحہ نمبر 337 کے اندر ان کو ثقہ کہا ہے۔ علامہ اجلی نے معرفت الثقات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 293 کے اندر ان کی توثیق پیش کی ہے۔ ابن حبان نے الثقات جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 464 کے اندر ان کو ثقہ کہا ہے۔ علامہ ذہبی ان کے متعلق کیا الفاظ کہتے ہیں؟ قال امام ثقۃ لیکن لین۔ احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ علامہ ذہبی کہتے ہیں کہ یہ امام ہیں، حدیث میں امام ثقہ ہیں لیکن تھوڑے سست ہیں۔ یہ ان کی وثاقت میں کوئی قد نہیں آتا، کوئی قباحت نہیں آتی۔ احمد بن حنبل نے ان کی روایت کو نقل کیا ہے۔ اور میزان الاعتدال علامہ ذہبی نے یہ الفاظ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 165 کے اندر ان کی توثیق پیش کی ہے۔ اچھا، جس طرح
جریر نامی راوی سے، جریر بن عبد الحمید سے امام بخاری امام مسلم نے روایت کو نقل کیا، اسی طریقے سے اسی مغیرہ بن مقسم سے امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر، امام مسلم نے صحیح مسلم کے اندر، امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام ابن ماجہ نے اپنی صحاح کے اندر، اپنی کتب احادیث کے اندر ان سے روایات کو عکس کیا ہے، وہاں پہ نقل کیا ہے۔ اب اس کے بعد آپ آ جائیں، جو مغیرہ بن مقسم کہتے ہیں کہ مجھ سے زیاد ابن کلیب نے یہ روایت بیان کی ہے۔ اب زیاد ابن کلیب جو ہیں، ان کے بارے میں تھوڑا سا آپ کی خدمت میں ذرا پیش کر دیں کہ آیا یہ ثقہ راوی ہے یا ایسے ہی جھوٹے موٹے راوی ہیں؟ نہیں، یہ ثقہ راوی ہے۔ قد وثقہ النسائی، علامہ میزی تہذیب الکمال جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 506، علامہ ابن حبان الثقات جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 412، علامہ الذہبی الکاشف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 412، علامہ ابن حجر اسقلانی تقریب التہذیب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 323، اس کے اندر زیاد بن کلیب کو انہوں نے ثقہ کہا ہے۔ اب یہ اس کے راوی ہیں، اجمالاً ہم نے آپ کی خدمت میں ان کی وثاقت پیش کی ہے۔ اب وہ دو اشکال جو میں نے ابتدا میں وارد کیے، کہا کہ اس پر ہوتے ہیں، اس حوالے سے اب ذرا گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے۔ نمبر 1، پہلا اشکال یہ ہے کہ محمد بن حمید ایک ایسے راوی ہیں جن کو امام النسائی نے ثقہ نہیں کہا، لیس بثقۃ، کہ یہ ثقہ نہیں ہے۔ اور پھر علامہ ابراہیم بن یعقوب الجوزجانی، انہوں نے غیر ثقہ کہا ہے۔ یہ تہذیب الکمال جلد نمبر 25 صفحہ نمبر 119۔ آپ کا اشکال حق ہے اشکال کرنے کا، اعتراض کرنے کا، لیکن ذرا اب اس کو سن بھی لیں کہ اب اس کا جواب کیا ہے کہ آیا امام نسائی کسی کو ضعیف کہہ دیں یا ثقہ کہہ دیں تو ان کی تضعیف قابل قبول بھی ہے یا قابل قبول نہیں ہے؟ ائمہ احادیث نے اور علم الرجال کے علماء نے آیا ان کی جب وہ کسی کو ضعیف کہتے ہیں یا کسی پہ جرح کرتے ہیں تو ان کی جرح کو قبول کیا ہے یا قبول نہیں کیا؟ اگر قبول نہیں کیا تو پھر اس کی کیا وجہ؟ تو اس کے لیے ہم آپ کی خدمت میں یہ پیش کر دیں، کتاب کا نام ہے الرفع والتکمیل فی الجرح والتعدیل، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 121 ہے، کہ امام نسائی نے اگر اس کو غیر ثقہ کہا تو آپ اس کی روایت کو اس بنا پہ نہیں مانتے، تو امام نسائی نے امام ابو حنیفہ کو بھی ثقہ نہیں کہا بلکہ ان کو ضعیف کہا۔ پوری اہل سنت کا مذہب جو احناف ہے، ان کی فقہ ہی ان پہ بیس کرتی ہے، اور اگر وہ بھی ضعیف ہیں تو پھر وہ بھی ان کی تضعیف کو بھی تسلیم کر لیں ایک لمحے کے لیے، اور پھر اپنے مذہب سے ہی ہاتھ اٹھا لیں۔ لہذا یہاں پر الرفع والتکمیل فی الجرح والتعدیل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 121 کے اندر علامہ اہل سنت کی کتاب ہے، بڑی معتبر کتاب ہے، بہت بڑا نام ہے۔ علامہ لکھتے ہیں کہ نسائی متعنت و متشدد فی الجرح، کہ امام نسائی جو ہیں جرح جب کرتے ہیں تو اس میں تشدد سے کام لیتے ہیں اور تنگ نظری سے کام لیتے ہیں۔ لذا انہ ضعف ابا حنیفہ اب احد الائمۃ الاربعہ، انہوں نے تو امام ابو حنیفہ کو بھی ضعیف کہا ہے جو کہ ائمہ اربعہ میں سے ایک ہے۔ اب غور کریں سامعین ذرا، لم یقبل جرح النسائی فی ابی حنیفہ، کہتے ہیں کہ ابی حنیفہ کے معاملے میں امام نسائی کی جو جرح ہے یہ قابل قبول نہیں ہے۔ وَهُوَ مِمَّن لَهُ تَعَنُّتٌ وَتَشَدُّدٌ فِي جَرْحِ الرِّجَالِ، کیونکہ امام نسائی ان لوگوں میں سے ہے کہ جب لوگوں پر جرح کرتے ہیں تو وہ متشدد ہوتے ہیں اور تنگ نظر ہوتے ہیں۔ لیکن لذا متشدد کہتے ہیں کہ اس بنا پر امام اعظم جو انہوں نے ضعیف کہا ہے، اس بنا پر ان کی، چونکہ یہ متشدد فی الجرح ہے، متعنت فی الجرح ہے، لذا اس بنا پر ان کے تعنت اور تشدد فی الجرح ہونے کی وجہ سے ان کی جرح قابل قبول نہیں ہے۔ تو جب امام ابو حنیفہ کی تضعیف ہو جائے تو وہاں پہ تو آپ کہیں کہ متشدد ہیں، اور اگر یہ محمد بن حمید کو کریں لیسا بثقۃ، صرف اتنا کہتے ہیں،
تو آپ فوراً اس کو قبول کر لیں. دوہرا معیار نہیں رکھنا چاہیے, معیار ایک ہی ہونا چاہیے. اس کے بعد یہ تو امام نسائی کی جر کے متعلق الرفع و تکمیل کے اندر یہ موجود. اب چیک کر لیں ذرا کتابیں اپنی. اس کے بعد علامہ ابراہیم بن یعقوب الجوزجانی جو کہتے ہیں کہ یہ راوی غیر ثقۃ, یہ ثقہ نہیں ہے, لفظ ضعیف نہیں ہے لیکن غیر ثقۃ کہا. اس کے بعد تو یہاں ان کی حالت ذرا سن لیں. جناب امیر علیہ السلام کے متعلق مولا علی علیہ السلام سے کتنی محبت تھی جو امام کا حصہ ہے. اور صحابہ کرام کہا کرتے تھے کننا نعرف المنافقین ببغض علی ابن ابی طالب, ہم منافقین کو اس طریقے سے پہچانتے تھے کہ کسی کے اندر علی کا بغض کتنا. نفاق کی علامت, علی سے محبت علامت ایمان ہے, علی سے بغض علامت نفاق ہے. اب یہاں پر آ جائے کہ علامہ جوزجانی جنہوں نے کہا کہ یہ راوی, ان کی جر قابل قبول ہے جس طرح امام نسائی کی جر قابل قبول نہیں ہے, اسی طرح علامہ جوزجانی کی بھی جر قابل قبول نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ سن لیں ذرا. کتابیں آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں. الکامل ابن عدی الجرجانی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 370. قال ابن عدی الجوزجانی کان مقیما بدمشق, یہ دمشق میں رہتے تھے. یحدث علی المنبر ویکاتبہ احمد بن حنبل فیتکوّ علی المنبر ویقرأہ علی المنبر وکان شدید المیل الی مذہب اہل دمشق فی التحامل علی علی. یعنی جس طرح اہل دمشق کا مذہب تھا اور امیر المومنین کو گالیاں دیتے تھے, امام امیر المومنین نولہ کائنات کو سب و شتم کرتے تھے, یہ بھی اسی مذہب کے متحمل تھے اور وہی نظریہ رکھتے تھے. الکامل ابن عدی الجرجانی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 310. اس کے بعد ابن حجر اسقلانی نے میزان الاعتدال میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 448 کے اندر یہ لکھا ہے, ثقہ کہتے ہیں ثقۃ لیکن فیہ انحراف عن علی. کہتے ہیں تھا تو ثقہ لیکن علی سے انحراف رکھتا تھا. لسان المیزان جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 301 کے اندر بھی یہ جملے موجود ہیں, اور میزان الاعتدال جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 448 کے اندر بھی یہ جملے موجود ہیں. اب ذرا یہ تو ایک تو یہ ہے علامہ جوزجانی کی تضعیف, اگر وہ کسی کو ضعیف کہتے ہیں تو وہ چونکہ بغض علی میں سرشار ہے, اس لیے اس عنوان سے وہ روایت مربوط بھی امیر المومنین کی مظلومیت سے ہو تو وہ کبھی قابل قبول نہیں. امام نسائی کی جر قابل قبول نہیں, وہ ہم ریزن آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں چند لمحات پہلے. اب اس کے بعد ہم ایک قاعدہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں جو انتہائی اہم قاعدہ ہے, اور اس قاعدے کو اگر آپ تسلیم نہیں کریں گے تو پورا مذہب آپ کا ہواؤں میں اڑتا ہوا نظر آئے گا. اس لیے کہ آپ کے متعدد علماء جو بڑے علماء ہیں انہوں نے اسی راوی محمد ابن حمید کو ثقہ کہا ہے, جیسے کہ ہم پیچھے پیش کر چکے ہیں. نمبر 1 الجرح والتعدیل ابن ابی حاتم جلد نمبر 7 کے اندر, تہذیب الکمال علامہ مزی جلد نمبر 25 کے اندر, یہ پیسے میں پیش کر چکا ہوں تو اسی کا آپ نے وہاں پہ دوبارہ چیک کر سکتے ہیں. تقریب التہذیب جلد نمبر 2 کے اندر امام احمد بن حنبل نے اس کو ثقہ کہا, اور پھر تاریخ بغداد جلد نمبر 2 تہذیب التہذیب جلد نمبر 9 کے اندر ہم اس کی وثائق پیچھے پیش کر چکے ہیں. اتنے علماء نے امام احمد بن حنبل ان کو ثقہ کہہ رہے ہیں, یحییٰ بن معین ان کو ثقہ کہہ رہے ہیں, اس کے علاوہ متعدد آپ کے علماء ان کو ثقہ کہہ رہے ہیں. دو آپ کے امام نسائی اور امام علامہ جوزجانی, ان کی تضعیف ایک تو قابل قبول نہیں ہے, اور اگر ایک لمحے کے لیے امام نسائی کے متشدد اور متعنت ہونے سے صرف نظر کر لیں اور جوزجانی کے علی سے بغض رکھنے سے بھی ہم صرف نظر کر لیں, تو قاعدہ کیا ہے کہ جب کچھ علماء ایک بندے کی تضعیف بیان کرے ہیں یا اس کو ضعیف لکھیں, اس پر جر کریں, اور اسی بندے کے متعلق کچھ علماء اس کو ثقہ کہیں, تو یہ کاملاً ضعیف نہیں ہو جاتا بلکہ یہ مختلف فی ہو جاتا ہے.
مختلف فی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مختلف فی کا مطلب یہ ہے کہ جو ایسا راوی کہ جو مختلف فی ہے، یعنی کچھ علماء نے اس کو ضعیف کہا، کچھ علماء نے اس کو ثقہ کہا، تو یہ مختلف فی ہوتا ہے۔ تو مختلف فی راوی کی روایت آیا بالکل ضعیف ہوتی ہے یا اس کا درجہ کچھ اور ہوتا ہے؟ تو اس کے لیے ہم آپ کی خدمت میں یہ پیش کر دیتے ہیں القول المسدد، اہل سنت کی بڑی کتاب، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 30 کے اندر یہاں پر کیا لکھتے ہیں؟ فرماتے ہیں الحاصل من کلام ہؤلاء الائمہ فی ان حدیثہ فی مرتبۃ الحسن، یعنی مختلف فی کی بات کر رہے ہیں اور کہتے ہیں ان علماء کی کلام کا ماحصل یہ ہے کہ ائمہ کی کلام کے ماحصل یہ ہے کہ حدیث کے اندر ایک شخص مختلف فی ہے تو وہ اس کی حدیث ضعیف نہیں ہوں گی بلکہ اس کی حدیث درجہ حسن میں چلی جائے گی۔ توجہ فرما رہے ہیں سامعین گرامی، ذرا غور سے سنیں، اس قاعدے کو سنیں۔ میں ابھی قاعدہ بھی مکمل نہیں ہو رہا، میں ابھی بیان کرنے جا رہا ہوں، اور ان کے انتہائی اہم چیز اس کے بعد آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، جو ابھی اس سلسلے میں چند لمحوں کے بعد آنے والی ہے، کہ مرتبہ حسن میں، یعنی وہ حدیث حسن ہے، اور حدیث حسن جو ہے اسی لیے عبداللہ بن صالح الجہنی کے متعلق وہ بھی مختلف فی ہے، تو ان کے الا انہ مختلف فی فحدیثہ حسن۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو مختلف فی ہے اس کی حدیث ضعیف نہیں ہوتی، وہ حسن کے درجے پہ جاتی ہے۔ یہ علماء اہل سنت کی کتب میں القول المسدد جلد نمبر 1 کے اندر ہے، اس تحصیل مصطلح الحدیث الدکتور محمود الطحان اس طبع ریاض کے اندر بھی یہی ہے کہ مختلف فی کی روایت جو ہے وہ حسن کے درجے پہ جائے گی، وہ ضعیف کے درجے پہ نہیں آئے گی۔ اس کے بعد آپ آ جائیں کہ صرف یعنی اتنا نہیں ہے کہ یہ مختلف فی حسن کے درجے پہ چلے جائیں گے، یعنی عبداللہ بن صالح بھی تو حسن ہیں اسی میں مختلف فی، ان کی روایت کو زلال الجنہ کتاب کا نام، اس کے اندر حسن کے درجے پہ لکھا ہے، لذا چونکہ یہ متفق علیہ، آپ کے علماء میں اس میں کسی قسم کا کوئی اعتراض اور اشکال نہیں ہے تقریباً کہ جو مختلف فی ہے اس کی روایت جو ہے وہ حسن کے درجے پہ فائز ہوتی ہے اور اس کو حسن سمجھا جاتا ہے۔ اب حدیث حسن کے متعلق آپ کے علماء کے کیا کہتے ہیں؟ یہ میرے پاس کتاب ہے تیسیر مصطلح الحدیث علامہ الدکتور محمود الطحان، یہ میرے پاس کتاب ہے علوم الحدیث الدکتور عبد الکریم زیدان، انہوں نے یہ بھی استاد العلماء ہیں، وہ بھی استاد، تو کیا کہتے ہیں حدیث حسن کے متعلق؟ تو ایسے ہی یعنی تیسیر مصطلح الحدیث صفحہ نمبر 58 میں کہتے ہیں الدکتور محمود الطحان کہتے ہیں روایت حسن کے بارے میں، صفحہ نمبر 58 ہے، کہتے ہیں الحسن ہوا کالصحیح فی الاحتجاج بہ، یعنی جس طرح حدیث صحیح حجت ہوتی ہے اسی طریقے سے حدیث حسن بھی حجت ہوتی ہے، یعنی جس طرح حدیث صحیح کے ذریعے احتجاج کرنا صحیح ہے اسی درجے پر حدیث حسن کے ساتھ بھی استدلال کر سکتے ہیں اور حجت بھی ہوتی ہے۔ وَلِذَلِكَ احتج بہ جمیع الفقہاء وعملوا بہ، اور اسی لیے کہتے ہیں کہ تمام فقہاء نے حدیث حسن پر عمل بھی کیا ہے اور اس کو حجت بھی مانا ہے۔ وعلی الاحتجاج بہ معظم المحدثین والاصولیین، صفحہ نمبر 58 تے بھی علامہ صاحب تفسیر مصطلح الحدیث کے اندر صفحہ نمبر 58 میں لکھتے ہیں کہ اسی لیے تمام بزرگ محدثین اور بزرگ اصولیین نے اس کو حجت مانا ہے۔ اب اگر ابھی بھی آپ کی تسلی نہیں ہوئی تو صحیح مسلم کا نام سنا ہے آپ نے؟ صحیح مسلم کو صحیح مانتے ہیں آپ؟ صحیح مسلم کو صحیح مانتے ہیں؟ تو اسی صحیح مسلم کے اندر میں آپ کو کوئی تقریباً 60 سے زائد راوی ایسے بتا دیتا ہوں کہ جو مختلف فی ہیں، لیکن پھر بھی ان کی روایت امام مسلم نے نقل کی ہے اور اس کو صحیح کا درجہ دیا ہے۔ 60 سے اوپر راوی میں نے نکالے ہوئے صحیح مسلم سے،
آپ اس کو صحیح کہتے، اس کی روایات کو حسن کا درجہ نہیں دیتے آپ. اس کے اندر صحیح مسلم کے اندر 60 سے اوپر راوی، البتہ اس میں وہ بھی ہیں کہ جو خارجی ہیں، وہاں سے بھی ان کی روایات کو بھی نقل ہے، اس کو بھی صحیح کا درجہ دیا ہوا. اس میں غالی کہ جو کافر ہے عند التشیع، اس کی روایات کو نقل کیا اور اس کو صحیح کا درجہ دیا. اب ذرا تھوڑا سا چلیں تبرکن آپ سن لیں، تاکہ کم از کم آپ کی خدمت میں جو ہم معروضات پیش کر رہے ہیں کم از کم یہ ادھوری نہ رہ جائیں. تو اس سلسلے میں صحیح مسلم کے اندر، میں صحیح مسلم کی بات اب کرنے لگا، اس کے اندر میں کہہ رہا ہوں کہ 60 سے زائد راوی ایسے ہیں کہ جن کی کچھ علماء نے تضعیف کی، ان کو ضعیف کہا ہے، اور کچھ علماء نے ان کو ثقہ کہا ہے، یعنی وہ مختلف فی ہیں. تو قاعدے کے مطابق، عام علماء کے قاعدے کے مطابق مختلف فی راوی کی حدیث وہ درجہ حسن پہ جائے گی، ضعیف بھی نہیں ہوگی، گرے گی نہیں درجہ حسن پہ. لیکن امام مسلم نے 60 سے اوپر لوگ ایسے ہیں جن کی آپ کے بزرگ علماء نے تضعیف کی ہے، لیکن ان کو، اور کچھ علماء نے ان کو ثقہ بھی کہا ہے، تو لیکن امام مسلم نے ان کی روایت کو صحیح مسلم کے اندر جگہ دی ہے. اور اگر یہ ضعیف ہے نا تو پھر تو آپ کے دامن میں رہے گا کچھ نہیں. آپ کا مذہب بیس اس پہ کرتا ہے. اس میں 5-4 راویوں کے میں نام لے دیتا ہوں، تو اگر آپ نے تقاضا کیا تو میں سارے کے سارے آپ کے سامنے لے آؤں گا اور ود ریفرنس لے کے آؤں گا الحمدللہ. اس میں نمبر 1 محمد بن اسماعیل، یہ مختلف فی راوی ہے، کثیر الحدیث ہے، لیسا بحجت، لیکن حجت نہیں ہے. کیوں؟ آگے اس کی وضاحت پوری تفصیل. اب میں ظاہر ہے اس کو اس سلسلے میں آپ کے اپنے سامعین کو زیادہ پریشان بھی نہیں کرنا چاہتا کہ بہت لمبی گفتگو ہو رہی ہے، لیکن تھوڑا سا اس حوالے سے ابن سعد نے، ابن امام محمد بن سعد طبقات الکبریٰ والے، وہ کہتے ہیں کانا کثیر الحدیث ولیس بحجت، ہے کثیر الحدیث لیکن حجت نہیں ہے. مطلب کیا ہے یہ؟ پھر ایک اور راوی ہیں محمد بن احمد بن ابی خلف ابو عبداللہ البغدادی، قال ابو حاتم ثقۃ صدوق، ثقہ بھی کہتے ہیں صدوق بھی کہتے ہیں، وذکرها ابن حبان فی الثقات، یعنی ابو حاتم نے ان کو ثقہ کہا ہے، صادق کہا ہے، لیکن ابن حبان نے ثقات کے اندر جب ان کا تذکرہ کیا تو کہتے ہیں ربما اخطأ، یہ کبھی کبھی خطا بھی کرتے ہیں. اس کے علاوہ محمد بن جعفر، یہ جناب آپ کی خدمت میں ہم پیش کر دیں کہ محمد بن جعفر المدائنی، اس کے متعلق آپ کے علماء نے کیا لکھا ہے؟ اس کے متعلق لکھا ہے کہ قال ابو حاتم یکتب حدیثہ ولا یحتج بہ، اس کی حدیث کو لکھا تو جائے گا لیکن اس کو حجت نہیں مانا جائے گا. یہ محمد بن جعفر المدائنی. اور ابن حبان نے اور ابن عبد البر نے لیسا ہوا بالکوی، یہ کوی نہیں ہے. وقال الحافظ فی التقریب صدوق فیہ لین، یعنی سچا تو ہے لیکن اس میں بہت ڈھیلا پن ہے، بہت سست ہے. تو یہ مختلف فی کے درجے میں آئے گا. مختلف فی کے درجے پہ جو چلا آئے اور امام مسلم اس کی روایت کو لیں اور اس کو صحیح کا درجہ دے دیں، تو ہم تو آپ کے باقی علماء کے قواعد کے مطابق آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. یہ بھی بالکل میں نے بہت جلدی میں نے پوری تفصیل نہیں دی، ورنہ انہی کے متعلق اور بہت سے اقوال علماء کے آپ کے موجود ہیں کہ 60 سے زائد میں راوی صحیح مسلم سے نکال کے اب خدمت میں پیش کر دوں. اب اس کے علاوہ ایک قاعدہ ہے، یعنی ہم انہیں مختلف وی مانتے ہیں کہ یہ جو راوی ہیں یہ مختلف فی ہیں. یعنی کون سے؟ جو محمد بن حمید ہیں، ان پر جو اعتراض ہوا یہ مختلف فی راوی، ٹھیک.
لیکن مختلف فی راوی کی روایت درجہ حسن پہ آتی، جس طرح کہ ہم نے آپ کی کتب سے ثابت کیا۔ اس کے بعد آگے آ جائیں کہ ایک تو یہ کہ مختلف فی راوی کی روایت کو آپ چھوڑ نہیں سکتے، آپ ترک نہیں کر سکتے۔ اگر چھوڑنا ہے تو صحیح مسلم کی بہت ساری روایات سے آپ کو ہاتھ اٹھانا پڑے گا، چونکہ وہ بھی مختلف فی ہے ایک چیز، لہذا اس پر جو اشکال ہے۔ دوسرا، اس پر امام نسائی نے جر کی ہے، علامہ جوزجانی نے، ہم نے ان کی جر کو کہا کہ یہ علماء اہل سنت کے نزدیک ان کی جر قابل قبول نہیں ہے۔ تیسری بات ہم نے انہی کے متعلق اسی راوی کے متعلق پیش کی کہ پھر بھی چلیں ان کی جر کو بھی قابل قبول کر لیں تو بہت سے علماء نے ان کو ثقہ کہا ہے، تو پھر یہ مختلف فی ہے۔ تو آپ کی علم الحدیث کی روح سے آپ کے علماء علم الحدیث نے یہ بیان کیا مسلم قاعدہ کہ جو مختلف فی ہے راوی ہے اس کی حدیث ساقط نہیں ہو جاتی۔ ایسا نہیں کہ وہ اس کو حجت نہیں، بلکہ وہ درجہ حسن پہ جاتی ہے۔ اور درجہ حسن کے حوالے سے ہم نے آپ کی خدمت میں تفسیر مصطلح الحدیث اور دوسری کتب سے پیش کیا ہے کہ ہوا کہ صحیح فی الاحتجاج بہی، جس طرح حدیث صحیح حجت ہوتی ہے اسی طرح حدیث حسن بھی حجت ہوتی ہے۔ نمبر ایک اشکال آپ کا ختم۔ دوسرا اشکال اس پہ یہ وارد ہوتا ہے کہ یہ روایت بھی مرسل ہے، یعنی زیاد مرسل کس طریقے سے؟ کہتے ہیں کہ زیاد بن کلیب جو ہیں انہوں نے وہ 11 ہجری کا زمانہ درک نہیں کیا، ان کی پیدائش بعد میں ہوئی، تو یہ انہوں نے جب یہ درک نہیں کیا تو مرسل روایت، اور اوپر والے راوی کا انہوں نے نام بیان نہیں کیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ زیاد بن کلیب جو ہیں یہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اوپر والے راوی کا نام بیان نہیں کرتے، لیکن کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ بھی اسی طرح ہے جس طرح ہم نے پچھلی روایت کے اندر اس مرسل کی ارسال کو ختم کر کے اور پھر آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ حدیث مرسل کس کی قابل قبول ہوتی ہے اور آپ کی کتب سے۔ اب اس لیے بھی سن لیں، کہتے ہیں کہ اشکال یہ ہے لم یشاہد الحادثہ، زیاد بن کلیب نے اس حادثہ کو دیکھا نہیں ہے، منقطع روایت اس کی منقطع ہے، مرسل یعنی مرسل روایت ہے۔ تو زیاد بن کلیب کی روایت تو مرسل ہے، راوی کا بیان ایک راوی درمیان میں گرا ہوگا، لیکن آیا اس کی روایت قابل قبول ہے؟ قاعدہ پھر سنیں، قاعدہ کیا ہے علماء اہل سنت کے نزدیک؟ جنہوں نے علم الدرایت پر علم الحدیث پر کتب لکھی، پیچھے بیان کر چکے، ود ریفرنس بیان کر چکا ہوں میں کہ نمبر 1 جو وہ تابعی ہو، نمبر 2 یعنی جو مرسل روایت بیان کرتا ہے، نمبر 1 تابعی ہو، نمبر 2 وہ ثقہ ہو، نمبر 3 ثقہ سے ہٹ کر بیان راوی روایت نقل نہ کرتا ہو، نمبر 3 وہ تدلیس نہ کرتا ہو۔ یہ شرطیں میں نے پیچھے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اب یہ شرطیں آیا زیاد بن کلیب کے اوپر پوری آتی ہیں یا پوری نہیں آتی؟ تو اس سلسلے میں ہم آپ کی خدمت میں یہ پیش کر دیتے ہیں کہ کتاب اہل سنت کی متعدد کتب یہاں پہ یہ دیکھتے ہیں کہ زیاد بن کلیب کہتے آیا تابعین میں سے ہے یا تابعین میں سے نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ جناب آپ کی خدمت میں ہم یہ پیش کر دیتے ہیں تاکہ یہ روایت کا جو اس پر جو اعتراض ہے وہ بھی ختم ہو جائے۔ تو یہاں ہم کہتے ہیں کہ زیاد بن کلیب جو ہے یہ تابعین میں شامل ہیں۔ علامہ ذہبی نے اس کو لکھا ہے کہ زیاد بن کلیب تابعین میں شامل ہے، اور مرسلات تابعی اذا لم یکن مدلسان حجتا عندهم، کہ تابعی کی جو مرسل روایات ہیں وہ حجت ہوتی ہے اگر وہ تدلیس نہ کرنے والا ہو۔ تو زیاد بن کلیب جو ہے اس کی وثاقت ہم ثابت کر چکے ہیں۔ نمبر 1 ثقہ بھی ہے، یہ پیچھے ہم نے بیان کیا ہے ابھی اس سلسلے میں کہ زیاد بن کلیب کتنے ثقہ راوی ہیں۔ اس حوالے سے امام نسائی نے ان کو ثقہ کہا، جلد نمبر تہذیب الکمال جلد نمبر 9، معرفت الثقات جلد نمبر 1، الثقات ابن حبان جلد نمبر 6، الکاشف جلد نمبر 1 الذہبی، اور تقریب التہذیب جلد نمبر 1 علامہ ابن حجر عسقلانی۔ ان کتب سے ہم ان کی توثیق اپنی خدمت میں پیش کر چکے ہیں۔ بس ثقہ بھی ہیں، تابعین میں بھی ان کا شمار ہے، اور پھر مدلس بھی نہیں ہے۔ اب
اس بنا پر ان کی مرسل روایت قابل قبول ہوگی۔ اس سے بڑھ کر انتہائی اہم قاعدہ ہم آپ کی خدمت میں جو آپ کے علم الدرایت پر جنہوں نے کتب لکھی ان علماء سے آپ کی خدمت میں ایک قاعدہ پیش کرتے ہیں۔ پچھلی روایت جو دوسری روایت ہے، کیونکہ پہلی روایت جو تھی وہ تو صحیح و سند تھی، اس میں ارسال نہیں، ایک تھوڑا سا شائبہ لانے کی کوشش کی گئی، لیکن ہم نے اس کو واضح کیا کہ وہ مرسل نہیں، چونکہ اسلم کرشی ادوی جو پہلی روایت کے راوی ہیں انہوں نے زمانہ رسول کو درک کیا، 11 ہجری کے وقت وہ زندہ تھے، موجود تھے، اس حادثے کو انہوں نے درک کیا ہے۔ اس کے بعد دوسری روایت کے اندر ارسال اور تیسری روایت کے اندر پھر ارسال کا، تو میں نے دوسری روایت کے متعلق بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ دوسری روایت بھی مرسل ہے، لیکن چونکہ تابعی ہیں ابن عون اور سلیمان التیمی، تو ان کے حوالے سے میں آپ کی خدمت پیش کیا، دونوں تابعین میں سے ہیں، دونوں مدلس نہیں ہیں، دونوں ثقہ ہیں، دونوں ثقہ سے روایت نقل کرتے ہیں اور جھوٹے نہیں، خود ثقہ ہے۔ اس بنا وہ ہو گیا کہ ان کی ایسے تابعی کی روایت کو قابل قبول سمجھا جائے گا۔ اب آپ آئیں کہ ایک وہ مرسل روایت، ایک یہ مرسل، صرف ارسال کا اشکال تھا، وہ بھی ہم نے اپنی خدمت میں پیش کر دیا کہ مرسل روایت ضرور ہے لیکن تابعی کی مرسل روایت قابل قبول ہوتی ہے، وہ قواعد بھی ہم نے پیچھے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہے۔ اب تھوڑا سا ایک اور قاعدہ سن لیں، وہ کتاب ہے جی یہ تحصیل مصطلح الحدیث الدکتور محمود الطحان، طبع ریاض ہے، اس کے اندر علامہ نے حدیث مرسل کے متعلق کیا بیان کیا ہے۔ یہاں پہ کہتے ہیں کہ حدیث مرسل جب کسی اور حدیث کے ساتھ مل جاتی ہے تو کس درجہ حدیث میں چلی جاتی ہے، کون سی حدیث کی شکل اختیار کرتی ہے۔ یہاں پہ 4 ایکویشنز انہوں نے قائم کی ہے اور یہاں پہ لکھا ہے نمبر 1، حدیث مرسل پلس حدیث مسند از ایکول ٹو صحیح، یعنی حدیث مرسل جمع حدیث مسند، یہ 2 حدیث اس طرح کی مل جائیں، ان دونوں کو ملا کر ایک صحیح حدیث کے برابر سمجھا جائے گا۔ نمبر 2، یعنی الف میں لے لکھا ہے، با کے اندر با لکھ کے پھر آگے لکھا حدیث مرسل پلس حدیث مرسل، یعنی 2 حدیث مرسل ملے از ایکول ٹو صحیح، کہ 2 حدیث مرسل آپس میں ملیں تو دونوں ہی صحیح کا درجہ اختیار کر جائیں گے، یعنی دونوں کا مجموعہ ایک حدیث صحیح کے برابر سمجھا جائے گا۔ نمبر 3، حدیث مرسل پلس قول صحابی از ایکول ٹو صحیح، یہ ایکویشن وہ نہیں قائم کر رہا، یہ صحیح انہوں نے حقیقت پہ مبنی علامہ دکتور محمود الطحان نے بیان کی ہے، اور انہوں نے جو نتیجہ ہے وہ خوبصورت سادہ لفظوں میں انہوں نے بیان کر دیا۔ حدیث مرسل پلس قول صحابی از ایکول ٹو صحیح، حدیث مرسل اور قول صحابی آپس میں مل جائیں تو یہ بھی حدیث صحیح کے درجے میں چلی جائے گی، دونوں چیزیں مل کر ایک حدیث صحیح کا درجہ۔ پھر لکھتے ہیں حدیث مرسل جمع فتویٰ اکثر العلماء، اکثر علماء کا فتویٰ اور حدیث مرسل یہ مل جائے تو ان دونوں کا درجہ بھی حدیث صحیح کے برابر ہوتا ہے۔ اب یہ قاعدہ ذہن میں رکھیں، اور پچھلی 2 روایت، یعنی روایت نمبر 2، روایت نمبر 3، روایت نمبر 2 جو سلیمان التیمی اور ابن عون کی ہے، وہ روایت بھی مرسل تھی، ہم نے اس کا اشکال دور کر دیا، وہ مرسل روایت۔ اور یہ روایت نمبر 3 جو کہ زیاد بن کلیب کی ہے، یہ روایت نمبر 3 ہے۔ ان دونوں روایت، وہ بھی مرسل ہے، حدیث روایت نمبر 2، روایت نمبر 3 جو ہم نے ابھی اس باس میں پیش کی، یہ دونوں مرسل روایت آپ کے قواعد کے مطابق ایک حدیث صحیح کے برابر ہے، اور جو حدیث صحیح ہے اس کو رد کوئی اہل سنت نہیں کر سکتا، کوئی اہل تشیع نہیں کر سکتا، بس حدیث صحیح کے برابر ہے حدیث مرسل، یعنی ابن عون اور سلیمان التیمی کی روایت اور جمع اس کے ساتھ مل جائے زیاد بن کلیب کی مرسل روایت، مرسل جمع مرسل از ایکول ٹو صحیح۔
یہ صحیح کے برابر ہے. اور اس کے ساتھ ہم نے پہلی روایت کو ثابت کیا کہ وہ مرسل روایت نہیں ہے، وہ صحیح السند روایت ہے، اس کے ایک ایک راوی کو. پس دو صحیح احادیث آپس میں مل جائیں تو پھر جناب ذرا انکار کر کے بتائیں. مومنین کرام، اس دروازے پر کا تو احترام کا حکم تھا. اس دروازے زہرا پر تو رسول اللہ 6 ماہ تک آیت تطہیر کھڑے ہو کے پڑھتے رہے. اس دروازے پر تو ملائکہ درود و سلام کی آوازیں بلند کرتے رہے. آج کیا ہوا کہ اس دروازے پر اور اسی دروازے کو جلانے کی دھمکیاں، 3 روایات ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی. یہ قاعدہ بھی پیش کیا کہ 2 مرسل روایات جب آپس میں ملتی ہیں تو درجہ صحیح پہ چلی جاتی ہیں. ہم نے اس سلسلے میں 3 روایات پیش کی. پہلی حدیث جو حدیث صحیح سند، دوسری اور تیسری مرسل ہیں، تو مرسل جمع مرسل از ایکول ٹو صحیح، یہ صحیح کے برابر ہو جاتی. 2 صحیح سند، اب یعنی خلاصہ کہہ سکتے ہیں کہ 2 صحیح سند روایات، وہ بھی کتب تسنن سے. ڈاکٹر صاحب آپ کہتے ہیں شیعوں نے افواہ، تباطیل، اکاذیب، یہ جھوٹی چیزیں ہیں، گڑا ہوا واقعہ ہے. یہ اتنا اچھلنے سے پہلے اپنے مکتب کو دیکھ لیتے آپ، اور پھر جا کر یہ شیعہ کو جھوٹا کہتے ہیں. شیعہ جھوٹے نہیں، یہ آپ کے علماء کے اندر، آپ کی کتب کے اندر، آپ کا مکتب بڑا پڑا، اور آپ کے علماء نے قواعد کے تحت، ان کے تحت یہ ثابت ہے. جھوٹا کہنے سے پہلے کم از کم سوچ لیا کریں، ہمیں اس میں نہ مجبور کریں کہ ہم اس حد تک چلے جائیں. ظاہر ہے جب شیعوں کو ہر مورد میں آپ جھوٹا کہیں گے، بے حیا کہیں گے، اپنے یہ لفظ کہے ہوئے ہیں، کچھ تو حیا کرو ایک مسئلے میں. انشاءاللہ جواب آئے گا کہ مولا علی کے بیٹوں کو کے نام عمر اور عثمان تھے تو وہ کس کے نام پہ رکھے؟ ہم انشاءاللہ جواب دینے لگے آپ کو. لذا اس حد تک یہ زبان درازی مناسب نہیں ہے. پروردگار ہمیں سمجھ کر ماننے کی توفیق عطا فرمائے.